پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی امان بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، دستے قدرت نے ایسا سجایا، جملہ اوصاف کو رشک آیا، جملہ اوصاف کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے،
وہ حبیب خدا بن کے آیا. گڈ مارننگ، السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہے سبین فاروق. آج ہے 12 ربیع الاول. تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس پورے شو کو ڈیزائن کر رہے ہیں اینڈ وی آر سو آنرڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن کی مناسبت سے بات بھی کریں. یو نیور نو کب کس گھڑی، کس لمحے، کس ایک مومنٹ، کس ایک لفظ کی وجہ سے ہم سب کی بخشش ہو جائے کہ جس ہستی کے لیے یہ کائنات تخلیق کی، آج ہم اس ہستی کی بات سے اس شو کا آغاز کر رہے ہیں، اس دن کا آغاز کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول، ایک ایسی صبح، ایک ایسی سہانی گھڑی کہ جس گھڑی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ وہ صبح تھی جب انسانیت کا نصیب جاگ اٹھا. یعنی ایسی صبح جو پہلے کبھی نہیں آئی، جو پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی، کہ جس کے دامن سے احسان کا سورج طلوع ہوتا ہے. سو آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جو تشریف آوری ہے، جو آمد ہے، اس دن کی مناسبت سے اس دن کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ہے 12 ربیع الاول. ہمارا یہ شو رائزنگ پاکستان. اور جب ہم اس دن کی مناسبت سے بات کریں کہ جس کے لیے خود ارشاد باری تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آج ہم اس مناسبت سے اس شو کا آغاز کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑے ایک خوبصورت بات یہ کی کہ ہم دونوں کو آج یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم اس سال پھر اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم ڈسکشن کریں گے آگے چل کے، ہم اپنے سیگمنٹ میں بھی اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن بچوں کو یہ دکھائیں، لازمی یہ سیگمنٹ دکھائیں، آج کے دن کے بارے میں بتائیں. یقیناً ہر گھر میں بتایا جاتا ہوگا، لیکن اس چیز پہ ریفلیکٹ ضرور کریں کہ کیا ہم آج جو دن جس کی مناسبت سے ہم اہتمام کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، ہم سب خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، اپنے اپنے طریقے سے ایکسپریس کر رہے ہوں گے، لیکن کیا ہم تعلیمات پہ بھی عمل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ کیا ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے یا اب تک ہم ان کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں؟ اس دور میں کیا ہوتا تھا جس دور میں وہ تھے، جس دور میں انہوں نے کریکشن کی وہاں کے لوگوں کی، اس وقت کی، کس طریقے سے انہوں نے ہر کسی کے بارے میں وہاں پر بات کی، کیا برائیاں تھیں، کیا وہ برائیاں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ تو ہم اس بارے میں کچھ کرتے ہیں، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. سو کیا ہم اس حسنہ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آج نا تھوڑا ریفلیکٹ کرنا ہے ہم سب کو مل کے، مجھے، شعیب کو، آپ سب کو. ہم پوری کوشش کریں گے کہ کہاں ہم سے کمی رہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے تو بہترین نمونہ ہے، ہمارے سامنے تو بہترین زندگی کی مثال ہے. ہم کتنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مسئلے اس سے کئی زیادہ اس وقت میں بھی تو ایگزسٹ کرتے تھے جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو اس وقت کس طرح ان مسئلوں کا حل نکالا گیا تھا؟ آج ہم کیوں نہیں ان کی تعلیمات کے مطابق ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں؟ ذرا آج ریفلیکٹ کرنے کا بھی دن ہے، سو دیٹ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت ہم دونوں سنوار لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی تو سوچئے کہ اگر ہم پوری زندگی صرف اس بات کا شکر ادا کرتے رہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، کسی اور امت سے بھی ہو سکتے تھے، لیکن ہم سب کتنے بلیسڈ ہیں، الحمدللہ کتنے بلیسڈ ہیں. وی آر دی لکیسٹ آن دا ارتھ کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ان کے امتی ہیں جن کی شفاعت کا وعدہ خود انہوں نے فرمایا ہے. سو آج اس دن جیسا سبین آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ریفلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ ہر رشتے میں، ہر انداز مزاج میں، بات میں، معاملات میں جیسے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی تھی، کیا ہم کر رہے ہیں؟ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، کمی رہ رہی ہے، کیسے اس پر کام کرنا ہے، مسلسل کام کرنا ہے. اپنے ہر معاملے میں جب ہم نے رہنمائی لینی ہے تو کیسے قرآن اور احادیث کی روشنی میں چیزوں کو صحیح کرنا ہے، سمت صحیح کرنی ہے. جب سمت صحیح ہوتی ہے راستہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور منزل بھی مل جاتی ہے. تو ہمیں تو جس طرح کہنا چاہیے کہ we're so blessed again کہ ہمارے پاس تو مثال ہے، ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے جس کو صرف ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور سب کچھ ہمارے سامنے آسان ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اس کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھیں گے کہ کوئی ایک بات جو ہم یہاں پہ کرنا چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ اسی پہ اگر ہم سب ریفلیکٹ کر لیں،
اسی کوئی آج ہم سمجھنے کی اگر کوشش کر لیتے ہیں تو بہت کچھ سنور سکتا ہے. ہم اس معاشرے میں عدل قائم کر سکتے ہیں, پیار محبت بانٹ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع, اگر ہم اس میں برابری کے کانسیپٹ کو اگر سمجھ لیں آج, تو ہم بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. کہ کیسے انہوں نے کہا کہ کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے, ہر انسان اللہ کی نظر میں برابر ہے. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا کسی بھی ڈومین میں ختم کر دیا جائے, کیونکہ ہمارے پروفیشنز بعد میں آتے ہیں, ہماری انسانیت بعد میں آتی ہے. اور جب بات انسانیت کی آتی ہے تو تمام انسانیت اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ برابر ہیں, اور یہی جو پیغام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے بریک کی جانب. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سیگمنٹس بھی آج اسی مناسبت سے ڈیزائن ہے. ہمارے ساتھ رہیے, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. 12 ربیع الاول کے اس شو میں, اس سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طریقے سے ہماری دینی, ادبی اور تہذیبی روایت کا ایک اہم حصہ ہے, آج ہم اس پر بات بھی کریں گے. اور کیسے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کے لیے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے اسکول میں, کالج میں, اداروں میں سکھایا جانا چاہیے, اور کیسے اس کے جو ایک انگریڈینٹ ہے اس کو سمجھانا ہے, اس کو بتانا ہے بچوں کو بالخصوص, یعنی اس کا مفہوم بھی, اس کے آداب بھی, معیار بھی, اور کیسے یہ سارے کام کرتے ہوئے ہم اپنی نسل کو, نئی نسل کو سیرت طیبہ سے جوڑنے کا ایک اہم ذریعہ بن سکتے ہیں. آج اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے, اور ہمیں پروگرام میں معروف نعت خواں ہیں پروفیسر سلمیٰ خان صاحبہ. ہمیشہ جب وہ نعت پڑھتی ہیں, بہت پیاری اللہ نے ان کو آواز دی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ایک عرصہ لگا کے اس پہ اپنا ایک نام بنایا ماشاءاللہ, آج ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں بالخصوص. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ وقت کی اہم ضرورت, تو ایسے میں آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تدریس ہے, کیسے اس پر ہم کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس اہم موضوع کے متعلق بات کرنے کے لیے, مجھے بلانے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعت خوانی کی جو ترویج ہے, سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے, اور گیجٹس جو ہیں وہ ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہیں, تو جو یہ رجحان بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے اندر جو منفی رجحانات ہیں اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعتیں ہمارے بچے, ہمارے جونیئرز جو ہیں, وہ جس طرح کا بھی انداز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے یا سنتے ہیں, اس کو فوری طور پہ وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نعت خوانی کے حوالے سے حالات جو ہیں وہ اب کافی سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے تدریسی اداروں کو اس میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے اسکول یا کالج لیول پر جو ہے وہ ہمیں نعت کے حوالے سے آگاہی دی جاتی تھی, شعور دیا جاتا تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم نے نعت میں کلام کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے, ہماری جو نشست و برخاست ہے, ہماری باڈی لینگویج جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اسٹیج کے اوپر ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, ہمارے فیس ایکسپریشنز کیا ہونے چاہیے, آداب جو تھے اس کے تمام جو تقاضے تھے وہ ہمیں بتائے جاتے تھے. وہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن اب ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے جونیئرس کو یہ بات ضرور بتائیں کہ نعت جو ہے وہ تہذیب کا ایک مضبوط حصہ ہے. نعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل بھی کہی جاتی رہی, اور ہم نے دیکھا کہ دیگر الہامی کتابوں میں بھی دیگر انبیاء نے بھی جو ہے وہ نعت مبارکہ کہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نعتیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں. اور پھر جب ہم ولادت مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے, آپ کے دادا نے بھی نعت کہی, آپ کے چچا نے بھی کہی, آپ کی والدہ نے بھی کہی, آپ کی رضائی ماں جو تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ انہوں نے بھی کہی. تو یہ تمام باتیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا اس لیے ضروری ہیں تاکہ ان کے دل میں جو ادب کے تقاضے ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکیں, ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا اور کس ہستی کا کلام جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ جب ہم برصغیر پاک و ہند کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر صوفیاء اور علماء نے جو ہے وہ صدیاں لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے دین کی تبلیغ
کی ہے. اور یقینی طور پر اس میں جو نعت ہے، نعت گوئی بھی اور نعت خوانی بھی، قوالی کی صورت میں بھی جب نعت کہی جاتی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا ایک بہت اہم زاویہ ہیں کہ کس طرح سے دین کی تبلیغ اس دور میں کی گئی. سماع جو ہے وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو بہت غلط پیرائی میں پیش کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ دف جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے مکہ سے، تو مکہ میں بنو نجار کی بچیوں نے جو ہے وہ دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اب اس دف کے اندر جو ہے وہ جھنکار ڈال کے اور ایک دف کے بجائے جو ہے وہ ملٹیپل دف جو ہیں ان کو ڈھولک کے طور پہ یا ڈرمز کے طور پہ اس کو یوز کر کے شور شرابہ کر کے، اور نعت کی جو روحانیت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے کہ اس کے لیے پامال کا لفظ اگر میں استعمال کروں کہ اس تقدس کو پامال کر کے جس طرح سے نعت کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ وہ تمام چیزیں جس طرح ہماری نئی نسل تک منتقل کی جا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں نے بہت ایک جو ہے وہ بدترین شکل اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے طبقہ نعت جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں اس وقت آ چکا ہے. اچھا سلمیٰ، ابھی تک کیا ہم یہ ایشو فیس کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی گانوں کی طرز پہ نعت پڑھی جاتی ہے، اور یہ بڑا ہم نے ایک عام چیز دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میں قطن میں کسی کی نیت پہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کوئی انٹینشنلی کر رہا ہے اینڈ آل دیٹ. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دھن پسند آ رہی ہوتی ہے اور آپ اسی میں ہی نا مطلب اسی کو طرز دے دیتے ہیں نعت کی، اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ تقدس تو ایک طرح سے پامال ہو رہا ہے نا، یہ تو بے ادبی ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے ادب کے تقاضوں کی بات کی، تو کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے ابھی تک، اور یہ چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن شاید واقعی آپ کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگ رہی ہے کہ مطلب یہ وہ دور ہے جب واقعی کرٹیسزم اس وجہ سے بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، سکھانے والا کوئی نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں ہے. کرٹیسائز کر دیں گے کہ ایک ویڈیو کلپ لگا دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ لکھ دیا، لیکن جہاں پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اسپیشلی گھر والے جہاں دیکھ رہے ہیں، تعلیمی ادارے جہاں پر دیکھ رہے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے اس کو نوٹس میں نہیں لیا جا رہا یا اس کے حساب سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. اس میں سبینہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک بات کا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ بتایا سکھایا ضرور جا رہا ہے، لیکن نظریاتی بنیاد پر. جو آپ کے مسالک ہیں، آپ اسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہی آپ اپنے جو آپ کے جو بھی پیروکار ہیں، جو بھی فالوورز ہیں، آپ ان کو اسی پیرائی میں لے کے چل رہے ہیں. یعنی جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا مسلک ہے، آپ اس پر کام کریں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول پہ ہوں، کالج لیول پہ ہوں یا جامعات یونیورسٹیز کی لیول پہ ہوں، نعت کو باقاعدہ طور پر ایک کورس کی شکل میں، ایک میں سمجھتی ہوں ایک سرٹیفکیٹ کی شکل میں، ڈپلوما کی شکل میں جو ہے وہ اب اس کو منظر پر آ جانا چاہیے، جس میں کچھ نجی یونیورسٹیز ہیں جو اس پر کام کر بھی رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور اس لیول پر آ کر بھی میں نے وہاں سے بہت سارے کورسز کیے ہیں تاکہ میں وہ چیزیں جان سکوں جو مجھے نہیں معلوم، اور پھر چونکہ میں سکھاتی بھی ہوں نعت، تو میں وہ چیزیں منتقل بھی کر سکوں اپنے جونیئرز تک. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتی ہوں، بہت ساری چیزیں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مجھ سے سیکھتے ہیں، کیونکہ جہاں آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے سیکھ لیا اور بہت سارا سیکھ لیا، تو وہیں پھر آپ کے سیکھنے وہاں فل سٹاپ لگ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں ضرور پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے جو ہے وہ اپنی جامعات کو یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ علوم نعت کے نام سے یا نعت سائنسز کے نام سے، نعت سٹڈیز کے نام سے اس طرح کے کورسز کا، ڈسپلنز کا جو ہے وہ آغاز ضرور کریں، جس سے ہمارے نئے آنے والے جو نعت خوان ہیں وہ ضرور، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈگری کو جو ہے وہ نعت خوانی کے لیے ضروری قرار دے دینا چاہیے کہ جس کے پاس یہ ڈگری یا یہ ڈپلوما یا یہ سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے وہ نعت نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ ہم دیکھیں نا MBBS کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر آپ جو ہے وہ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں اور آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں. تو دین میں جو ہے وہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑی مسند ہے دین کی تبلیغ کرنا، اس چیز کو آپ بغیر ڈگری کے اور بغیر تعلیم کے کس طرح سے آپ. لیکن اس میں سلمیٰ دیکھیں، چونکہ دیکھیں یہ جو شوق ڈیولپ ہوتا ہے یہ ذرا بچپن سے شوق ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اسکول کالجز میں ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی اسکول سے ہم دیکھتے ہیں نا بچوں کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں، وہ نعت پڑھتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح لمٹ کر دیں گے تو وہ تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. لیکن ہاں جو پروفیشنل لیول پہ آپ بات کریں وہ بالکل درست بات ہے. پڑھانے کے اعتبار سے، پروفیشنل لیول پہ پڑھنے کے اعتبار سے واقعی پھر ایسے افراد ہونے چاہیے جنہوں نے صحیح طور پہ سمجھا پڑھا ہے اس کو.
جیسے ابتدا میں نے بات کی نا کہ اسکول لیول پہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، آداب بتائے جاتے تھے، کالج لیول پہ ہمیں کلام کا انتخاب بتایا جاتا تھا، کچھ جو ہمارے معروف نعت خوان یا نعت گو حضرات ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا، وہ اسکول کالج لیول پہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب جیسا کہ دور بہت فاسٹ چل رہا ہے، ہمارے ہاں 2-4 نعتیں اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی مشہور ہو گئی ہیں تو آپ اپنے آپ کو نعت کا جو ہے وہ فلسفہ دان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نعت کے حوالے سے آپ تبلیغ کرنا، وہ آپ کے محبت کا اظہار ضرور ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہاں وہ نعت کو سمجھنا اور بتانے کے اعتبار سے آپ ذرا بہت پیچھے ہیں. اور آلسو نعت پڑھنے کے لیے بس ادب کا وہ سب سے تقاضا ہے کہ ادب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، اور اس میں بہت بڑا کردار جو ہے انتخاب کلام کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جیسا آپ نے گانوں کی طرزوں کی بھی بات کی نا، تو ہمارے ہاں ویسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے گانا سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی بہر کو، اس کی طرز کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس طرز کے اوپر جو ہے وہ نعتیہ کلام لکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ کتنی آپ دیکھیں نا کہ بدترین صورتحال. یا یہ بھی ہوتا ہے سلمہ کہ وہ جو کوئی دھن ہوتی ہے کسی گانے کی، جو کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کہا نا کہ آپ کسی کو اگر اچھی لگی ہے دھن، آپ تو کہنا لکھا جاتا ہے سم ٹائمز کوئی نعت اس دھن پہ پھر کمپوز کر دی جاتی ہے، یہ بھی ہم نے سنا ہے، جو کہ بہت ہی غلط ہے. اس کو ڈسکریج بھی کرنا ہے. جہاں پر آپ کو لگے ایسی کوئی ویڈیو ہے اسے رپورٹ کریں، کسی محفل میں ایسا کیا جا رہا ہے تو اس روکیں. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ دین کے معاملات میں نا ہم کہتے ہیں سینسٹیوٹیز آر انوالو، تو ہم سوال بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم روک بھی نہیں رہے ہوتے کہ نہیں نہ جانے آگے سے کیا سٹینس آ جائے گا. اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی نا یونیورسٹی لیول پہ پڑھانے سے متعلق، اور آپ نے بڑا اچھا اس میں کہا کہ ہم نے دین کو بھی اور فور شور نعت کو بھی مسلک کے اعتبار سے پڑھا ہے. اب یہ تھوڑا اگین سینسٹیو کوشچن ہے، بٹ لیٹ می پٹ دیٹ کوشچن ہیئر. نعت گوئی اور نعت علوم نعت کے متعلق مسلک اور فرقہ آڑے آ جائے گا، isn't it؟ نہیں، جب ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ایک ڈسپلن کی شکل میں متعارف کروائیں گے نا تو اس میں پھر مسلک آڑے نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک سلیبس موجود ہوگا نا. اوبیسلی اس سلیبس کو جو ہے وہ جو ہمارے اپرووڈ ہوگا، ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو ریویو کریں گے، جو بھی کمیٹی ہوگی، تو اس میں پھر مسلک آڑے نہیں آئے گا. اس میں ہم انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ آداب نعت کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. نعت کو ہم نے تبلیغ دین کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، جس طرح کہ ہمارے علماء نے اس سے پہلے کیا تھا، ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم نے لے کے چلنا ہے. اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ میں بچیوں کو نعت سکھاتی ہوں اور خواتین کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں، تو خواتین جو ہیں وہ اگر اس کو میں تجارت نہیں کہہ رہی کہ نعت جو ہے وہ تجارت ہے، لیکن اگر اس کو ایک رسپیکٹفل وے میں اپنا سورس آف انکم بنا لیتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ اس لیے نہیں ہے کہ آبویسلی ہر کسی نے ارن کر کے اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے نا. ہمیں کسی کی فیملی کے بیک گراؤنڈ میں ان کے مسائل، ان کی پریشانیاں نہیں معلوم، ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت ساری خواتین ایسی آتی ہیں جن کے پاس اور کوئی اگر سورس نہیں ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی اگر وہ کمزور ہیں، ڈگریز نہیں ہیں ان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی آواز دی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو نعت سکھانے کے بعد مختلف ایسے پلیٹ فارمز کے اوپر لے کر جائیں جہاں پر وہ رسپیکٹفل وے میں جو ہے وہ ارننگ کر سکیں. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن کو ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ بھی نعت پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ اچھا پے کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے کو اس طرح سے بھی ہم لے کے چل سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی جو بھی نعت پڑھ رہے ہیں ان کے کچھ سفری اخراجات بھی ہیں، اور ان کی کچھ لباس کے، کچھ طعام کے، ان تمام چیزوں کے اخراجات ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ پے کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. اگین یہ ایک پرسنل ہر کسی کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ اس نے لینے پیسے نہیں لینے. اب اس میں کرٹیسائز کرنا بھی آئی تھنک نہیں صحیح. جو لے اس کو بھی نہیں، جو نہیں لینا، یہ پرسنل چوائسیز ہیں. اور جس نے بلانا ہے آپ دیکھ کے بلا لیں، جو نہیں پیسے لیتے ہیں اگین وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ چونکہ اس حوالے سے بڑی کیمپین ہے نا کہ جو لوگ پیسے لے کے نعت پڑھ رہے ہیں آپ ان کو نہ بلائیں. تو جو پیسے لے کر نعت نہیں پڑھے گا وہ اپنا خرچہ کر کے کیسے آئے گا پھر؟ ٹھیک ہے، اس کے کچھ اخراجات ہیں نا. یہ رائے بھی دینا کہ آپ ان کو نہ بلائیں. I mean, who are you to dictate somebody کہ آپ نے کیوں کسی کو بلایا ہے. also جب آپ میلاد کی ایک تقریب کرتے ہیں جہاں پر اتنے لوگ آتے ہیں، اس کی بھی تو ایک کاسٹ ہے نا. اور جو پھر اس میلاد کو 4 چاند لگاتے ہیں، سو وہ بھی تو کچھ ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، آپ کیٹرنگ والے کو بھی پیسے دیں گے، آپ وہ ڈیکوریشن والے کو بھی پیسے دیں گے، آپ سب چیزوں کو پیمنٹ کر رہے ہوں گے. سو وائی ناٹ؟ تو بس وہ کچھ چیزیں نا ہم نے اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہیں اور انہی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. سلمہ، ہم چاہیں گے، آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے، آج کے دن کی مناسبت سے، اس بابرکت مہینے کی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ ہمیں آپ بالکل ایسے ہی. اب جو ہمارا موضوع ہے نا، اس موضوع کے حوالے سے میں ایک کلام آپ تمام کی نظر کروں گی.
نعت کیا ہے سرمدی جذبات کی ترسیل ہے، نعت کیا ہے لا الہ کے نور کی ترتیل ہے، نعت کیا ہے قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے، نعت کیا ہے حکم ربی کی فقط تعمیل ہے، رحمتوں بخشش کی ارزانی ہے نعت مصطفیٰ، دیدہ و دل کی ثنا خوانی ہے نعت مصطفیٰ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعت کیا ہے وصف ختم المرسلی کا تذکرہ، نعت کیا ہے عظمت نور مبی کا تذکرہ، نعت کیا ہے نکہتوں کی سرزمی کا تذکرہ، نعت کیا ہے سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ، دل کے بنجر کھیت میں کرنیں اگا دیتی ہے نعت، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نعت، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعت کیا ہے ہر صدی کے سر پہ دستار کرم، سبحان اللہ۔ نعت کیا ہے رونق دامان انوار حرم، نعت کیا ہے آب و تاب مصحف لوح و قلم، نعت کیا ہے خطہ افکار کا جاؤ حشم، شہر طیبہ کی گزرگاہوں میں جینا نعت ہے، جام حب سرور کونین پینا نعت ہے، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگین جو انتخاب ہے کلام کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں آپ نے موضوع کے اعتبار سے انتخاب کیا، ایم شور کوئی اسٹیٹ ایونٹ ہو، جو کہ آپ ہر اسٹیٹ ایونٹ کی ہم دیکھتے ہیں آپ حصہ ہوتی ہیں اس کا، اس کے علاوہ بھی جب ایسی کوئی محافل کا انعقاد ہوتا ہے تو ایم شور سلمیٰ صاحبہ کہ اس میں آپ سلیکٹ کرتی ہیں پھر پہلے کہ اچھا موقع کی مناسبت سے کلام کا انتخاب۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال جتنے بھی نعت محافل نعت کا ہم نے انعقاد کیا، اور جتنی بھی محفلوں میں ہماری ٹیم نے صراط نعت انٹرنیشنل کی ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا، تو اس میں ہمیں یہ کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ وہی کلام جو ہے وہ آپ انتخاب کریں جس میں پیورلی صرف مدح و ثنا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کی محبت بلا شبہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بنیادی جزو ہے، لیکن نعت کی اگر ہم بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو ہی لغت میں نعت کہا جاتا ہے۔ تو وہی ہے، ہاں، اور اصطلاحی طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نعت وہی ہے جس میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو وہ پھر ہم بہت زیادہ فوکسڈ تھے، گزشتہ سالوں میں بھی خیر رہے، لیکن اس سال تو کیونکہ ہمیں بہت زیادہ انسٹرکشنز تھیں تو ہم بہت فوکسڈ تھے، اور جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس تھے ان کے انتخاب کلام کے حوالے سے، ان کی پڑھت کے حوالے سے، ان کے کوارڈینیشن کے حوالے سے، ان کے باڈی لینگویج کے حوالے سے، اور ان کے اٹائر کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لباس جو ہے وہ کس طرح کا پہنا گیا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے نا جی، وہ اس کا ہر انگریڈینٹ ہے اس کا، اور اس کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور جو آپ نے آغاز میں کہا کہ جس طرح آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ کیسے ہم اس پہ کام کریں، بیکاز وی آر ان اے ڈیجیٹل ورلڈ، تو یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم بڑا احترام کے ساتھ، اور جہاں جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی کمی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، تو ہمیں اس کو فکس کرنا ہے، اسے حل کرنا ہے اور اس میں آگے بڑھنا ہے۔ سلمیٰ صاحبہ تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں آپ، سو گریٹ ٹو ہیو یو، بہت شکریہ۔ بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، رہیے ہمارے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان۔
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ اپنے انداز سے اپنے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. آج اس سیگمنٹ میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں ان کا بھی محبت کا انداز بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا ہے. اپنے فن سے اظہار کرتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں، معروف خطاط ہیں. پچھلے کئی برسوں سے وہ خطاطی کر رہے ہیں، ایگزیبیشنز کرتے ہیں. اس وقت بھی ان کی ایک ایگزیبیشن جاری ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. واصل شاہد، وہ آیات قرآنی ہو، اسماء الحسنہ ہو، اسماء النبی ہوں، وہ جس پیارے انداز میں فن پارے تخلیق کرتے ہیں اور پچھلے کئی برسوں سے کر رہے ہیں اور اتنی ایگزیبیشنز چونکہ وہ کر چکے ہیں تو آج ہمارے مہمان بنے ہیں. ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، کچھ کام ان کا ہم آپ کو دکھائیں گے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم واصل. وعلیکم السلام. واصل بہت شکریہ. اس وقت بھی ایک فن پارہ یہاں پر مکمل آئے تھا، آپ نے تحریر کی ہے. ویسے بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اوور آل شعیب اگر آپ دیکھیں تو اس میں ڈیٹیلنگ بہت زیادہ انوالو ہے. سو یہ کون سی خطاطی ہے، تھوڑا اس بارے میں بتائیے گا سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ مکمل آیت ہے بنیاناً مرصوص، اور یہ بھی سونے کا ورک کے ساتھ کام ہوا ہے، اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکریلک کے ساتھ کینوس پر ہے. اور کوشش یہ تھی کہ اس میں جو بنیان مرصوص آپریشن جو ہم نے کیا تھا مارکہ حق کا فتح میں نصیب ہوئی تھی اس کو پرومننٹ کیا جائے. تو پھر نیچے بقیہ سب لکھا، اور اس میں خاص بات کا احتیاط یہ بہت لازمی ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کے اوپر کوئی اور لفظ نہ آئے. تو کمپوزیشن اس اعتبار سے کہ آپ شروع میں دیکھیں ان اللہ یحب الذین، تو اس میں اللہ کے اوپر کوئی لفظ نہیں ہے، اور بقیہ پوری آیت کی کمپوزیشن اس اعتبار سے کی گئی. اور پھر گرین کلر جو ہے وہ ہمارا کلر ہے، اور جو سرخ ہے اس میں وہ فتح کے جشن کا رنگ ہے. وہ چونکہ اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جشن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کوشش کی گئی کہ وہ پورا جو تھیم ہے اس کو اس میں کوریوگرافی کے اعتبار سے پریزنٹ کیا جائے. اچھا، اور اس میں جس طرح بنیانم مرصوص آپ دو جگہ آپ نے لال رنگ کا استعمال کیا، ایک جگہ آپ نے تھوڑا ڈارک گرین کیا ہے. جی وہ اصل میں لائٹ اینڈ شیڈ کی وجہ سے کہ اب تھوڑا سا اس کیفیت میں جائیں. اگر آپ اس وقت جس وقت آپریشن ہو رہا ہے، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے رات ساری دیکھتے رہنا ٹی وی کیا ہو رہا ہے اس وقت سب چیزیں، اور پھر صبح کے وقت جب نماز کے لیے اٹھے دیکھا تو اتنی فتح نصیب، تو پوری ایک عجیب سی کیفیت تھی. کبھی ہم تھوڑا سا فیل کر رہے ڈاؤن ہو گئے، کبھی اوپر آ گئے، یقین کامل تھا. تو اس کیفیت میں کبھی نا تھوڑی سی مایوسی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ تھا، یقین تھا کہ ہم انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی. اور پھر ایسی فتح نصیب ہوئی الحمدللہ کہ وہ میرے خیال سے اس دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی فتح نہیں تھی. اور میں بینگ این آرٹسٹ مجھے بڑا فخر محسوس ہوا، اچھا لگا کہ وہ 54 منٹ کی جو جنگ تھی اس میں پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں کہ اتنے جیٹس 120 سے زیادہ اکٹھے وہ اس ٹریک میں آگے ہیں، اور 54 منٹ کے اندر ان کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ اب دنیا بھر کے اندر اور اس کا چرچے ہیں. اور اسی بنیاد پہ ہم نے ترکی کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ بقیہ کے ڈیفینس پیکٹ کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا اتحاد بنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا آغاز ہے پاکستان کی تاریخ کا، جس میں ہم دوبارہ سے لیڈنگ رول میں آ چکے ہیں اور اتحاد کی سفر شروع ہو چکا ہے. تو مجھے اس وجہ سے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوشی ہوتی ہے. اسپیشلی جب اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑا اچھا کہا مارکہ حق کے بعد جس طرح آپ نے مکہ ایگریمنٹ کی بات کی کہ ہم اکثر یہ بات کرتے آئے نا کہ مسلم امہ کا اتحاد یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس پہ جس طرح سے پاکستان از لیڈنگ فرام دا فرنٹ، اسپیشلی لاسٹ ایئر کے بعد سے، بنیانم مرصوص کے بعد سے، وہ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. واصل کتنے سال ہو گئے آپ کو ایگزیبیشنز کرتے ہوئے؟ پہلی نمائش جو ہے وہ 2007 میں کی تھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، اور وہ صوفیزم اور کوریوگرافی دونوں کا ایک امتزاج تھا جس میں میں نے حروف کو زیادہ فوکس کیا تھا. جیسے بلغے شاہ کی شاعری، چونکہ میرا تعلق قصور کا علاقے کوٹ رادا کشن ہے وہاں سے ہے، تو بلغے شاہ کو پڑھنا بھی اور ان سے خاص عقیدت و محبت، اور اس کی بنیاد پہ ایک نقطے وچ گل مقدی ہے، ایک قلف تیرے درکار ہے. تو اس طرح کے جو سمبلز تھے ان کو میں نے پینٹ کیا تھا. وہ پہلی نمائش تھی 2007 میں، اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اور خوشی اس بات کی کہ اچھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے، کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. اور پاکستان میں یہ آرٹ جس طرح سمجھے کوریوگرافی کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے سے، تو میں آج حقیقت میں محسوس کرتا ہوں کہ مصوری سے زیادہ پاکستان میں خطاطی کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور اب شاید ہی کوئی آرٹ گیلری پاکستان میں ہو جہاں کوریوگرافی نہ لگتی ہو. جبکہ 2007، 8، 9، 10 کی اگر میں بات کروں تو ڈھونڈے سے کوئی آرٹ گیلری ملتی تھی جہاں سے کوریوگرافی کوئی پینٹنگ مل جائے نظر، اور اب ہر جگہ نظر آتا ہے. اب میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ایسی آرٹ گیلری نہیں ہوگی جس کے پاس کوریوگرافی ڈسپلے میں نہ ہو. تو یہ صرف اب شوق تک نہیں ہے بلکہ پروفیشنلی
اس کو لوگ پرسیو کریں جیسے کہ آپ پروفیشنلی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ چینج جو ہے وہ بڑا ہم نے دیکھا ہے اوور آل. اے آئی نے کیا کیلیگرافی کو متاثر کیا ہے؟ کیونکہ اب اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ڈیزائن پرنٹ کرا لیں گے یا گرافکس کا یوز کر کے اینڈ دین اس کو پرنٹ کرا کے لگا لیں گے. تو کیا اس فیلڈ میں بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ نقصان ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں آرٹ جو ہے نا یہ اوریجنلٹی کا نام ہے اور یہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. کرافٹ نہیں ہے, یہ شیپ بنا دینا یہ کافی نہیں. اس میں آئیڈینٹی بہت میٹر کرتی ہے, انفرادیت بہت میٹر کرتی ہے. اے آئی میں یکسانیت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں تمام حرف ایک دفعہ جیسے لکھے ویسے کے ویسے ہی ہوں گے. اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ ایک مصنوعی پھول ہوتا ہے, آپ 1 گھنٹے کے اندر جتنے مرضی مشین کو کمانڈ دیتے ہیں بن جاتے ہیں. اب وہ ایک ہی جیسے ہے, فارمولا بنا ہے اس کے مطابق ہے. اب اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, کوئی اس کے اندر انفرادیت نہیں ہے, وہ یکسانیت میں ہے. جبکہ ایک وہ پھول ہے جو جس کی قلم جو ہے وہ زمین میں دفن ہوئی ہے, پھر اس سے موسموں کا مقابلہ کیا ہے, وہ پھر کئی مہینوں کے بعد جا کے اس میں وہ شاخ آگے بنتی ہے, پھر اس پہ پکھڑیاں آتی ہیں, وہ پھر پھول بنتا ہے. اب وہ جو پھول ہوتا ہے نا اس میں نزاکت ہوتی ہے, انفرادیت ہوتی ہے. اب کہیں مکمل طور پہ اندھیرا بھی ہو جائے تو وہ پھول پڑا ہے نا, وہ اپنے وجود کے موجود ہونے کا مکمل ثبوت دے دے گا کہ میں یہاں پہ ہوں. اس کی خوشبو ہی اس کا پیغام ہے, اس کی انفرادیت ہے. اور اسی طریقے سے آرٹ جو ہے نا یہ اس پہ ہر فن پارہ اپنے طور پہ اپنی ایک انفرادیت لیتا ہے, اپنی وہ فنی اعتبار سے بھی اور انٹلیکچولی بھی, دونوں اعتبار سے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو جو آرٹ کو اوریجنل ایز این آرٹ کرتے ہیں, کریٹیوٹی صحیح معنوں میں وہ کرتے ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ فرق نہیں پڑا بلکہ وہ اور زیادہ مقبول ہو گئے, ان کی اہمیت بڑھ چکی ہے. کیونکہ اب پتہ چل گیا اچھا یہ کمانڈ دی, اوکے اب مشین سے تو ہر کوئی کام کر رہا ہے, لیکن جس کو انفرادیت چاہیے وہ پھر اپنی پہچان کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے وہ ہاتھ کے کام کو فوکس کرے گا. اور ہاتھ کے کام میں دنیا میں کبھی بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کمی نہیں آ سکتی. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, جو مشین کا کام ہے اے آئی کا کسی طرح سے بھی وہ میکانکی ہوتا ہے, میکینیکل ورک ہے نا, جبکہ انسانی ہاتھ کے کام کے اندر وہ ہاتھ میکینیکل فورس بھی ہیں, اس کے جذبات بھی شامل ہیں, ایموشنز شامل ہیں, جذبات کے ساتھ ساتھ نفسیات بھی ہیں. اور جب خطاطی کی بات ہے تو اس کا عشق یعنی روحانیت بھی اس کی شامل ہے. تو اس میں 4 طرح کی توانائیاں جب کوئی اسٹروک لگاتی ہے اس میں کیفیت ہوتی ہے. جیسے بھی آپ نے بات کی ڈارک کے, کہیں لائٹ, دیکھیں بنیاد المحسوس کے اندر وہ لائٹ ڈارک سب, تو وہ ایک جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اب اے آئی تو اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکے کہ بنیاد المحسوس کی کیفیت کیا ہے. یہ کیفیت وہ جس نے دیکھا یا جس کے اندر وہ سارے کے سارا معاملہ جس کے سامنے ہوا وہ اپنے احساس کے ساتھ پینٹ کرے گا تو اس کی اپنی ہی انفرادیت ہوگی. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کی وجہ سے خطاطی یا کسی بھی فن کو قطعی طور پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ وہ مزید زیادہ نکھر کے سامنے آئے گا اور اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی. اینڈ واصف آپ کے لیے کتنی ویسے یہ ایک تھیراپی ہے اوور آل, کچھ نہیں ملے, دل بے چین ہو تو آپ نے کیلیگرافی کر لی, اللہ کا نام, آیات. جی دیکھیں تھیراپی کے اعتبار سے بات کی جائے تو انسان کو جو بھی آپریٹ کرتی ہے نا انرجیز 4 طرح کی ہوتی ہے. فزیکل انرجی ہے, ایموشنل ہے, سائیکولوجیکل ہے, اسپریچول ہے. ہمیں کسی طرح کا کوئی انگزائٹی, ڈپریشن کچھ بھی ہو, بنیادی طور پر یہ ان 4 انرجیز کا امبیلنس ہونا ہے. اگر ان کا توازن بگڑتا ہے تو ہمارے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے, ہم جذباتی طور پہ تھوڑے ڈاؤن ہو سکتے ہیں, نفسیاتی طور پہ ہم بہت تھکے ہوئے ہو سکتے ہیں, روحانی طور پہ ہم ذرا سوئے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈپریشن, انگزائٹی یا کوئی بھی بیماری یہ ان 4 انرجیز کے درمیان توازن کے بگڑنے کا نام ہے. اب یہی انرجیز میں اگر توازن آ جائے تو انسانی شخصیت میں کمال آ جاتا ہے. خطاطی جب ہم کرتے ہیں تو ہم پروسیس کو دیکھیے گا, آپ قلم یا برش اٹھاتے ہیں, ہاتھ سے لکھتے ہیں, یہ آپ کی فزیکل انرجی ہے. پھر آپ جمالیات, حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں پہ آپ کے جذبات ساتھ مل جاتے ہیں. پھر آپ ڈسپلن کے بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس میں پرفیکشن آئے, تو آپ کی نفسیات, ڈائریکشن, ڈائمنشن, اسکیل, وہ سب چیزیں ہیں. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا عشق بھی شامل ہو, آپ کی روحانیت بھی شامل ہو. تو جو اپنا کنٹینٹ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک روحانیت, ایک آپ کی کوشش, تو یہ دونوں مل کے آپ کی جو اسپریچول انرجی اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو یوں اس اعتبار سے 4 انرجیز کا بیک وقت استعمال ہے, ایک ہی جگہ پہ استعمال ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں استعمال ہے. تو یہ 4 انرجیز اکٹھی ہو جاتی ہیں,
پیوریفائڈ ہو جاتی ہیں, یونیفائڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ صرف ایک تھیراپی یا مراقبہ نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی ذات کو پہچاننے کا سفر بھی ہے, اور اپنی ذات کو پہچان کے جس کا کلام آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق بنانے کا بھی ہے. اور جب کسی کا تعلق اس کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر کوئی غم دکھ باقی نہیں رہتا, پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں خطاطی سے بڑھ کر آج کے دور میں جہاں پہ بچے بہت زیادہ یہ اسکیٹرڈ ہو چکے ہیں نفسیاتی اور جذباتی سطح پہ سوشل میڈیا یوز کر کے, جہاں پہ ان کا فوکس بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے, اگر خطاطی وہ کریں گے تو وہ سکون میں بھی آئیں گے, فوکس بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے پرسنالٹی میں ٹھہراؤ بھی آئے گا, کلیئرٹی بھی ملے گی, ڈائریکشن بھی ملے گی. اور اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں تو صرف آدھا گھنٹہ بس, زیادہ نہیں, آپ کر کے دیکھیے گا. سکون کی ایک ایسی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوگی, آپ کہیں گے بس یہ کرنا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیں قلم جو ہے اللہ کریم نے اس کی قسم اٹھائی ہے, نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب حضرت انسان کی تخلیق تھی تو جو اس وقت فرشتہ تھا, بعد میں ابلیس ہوا, اس نے کہا اے اللہ کیا میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا, اور میں نے اسے اشیاء کے نام سکھائے ہیں. اب انسان کی عظمت کی جو بات کی تھی نا, وہ چیزوں کے نام, الفاظ. اور الفاظ کیسے سکھائے آپ دیکھیں, پہلی وحی نے اللہ نے خود فرمایا علم بالقلم, جو ہم نے اس کو سکھایا وہ قلم کے ساتھ سکھایا ہے. قلم کیا ہے؟ یہ لکھنا ہے, خطاطی ہے, تحریر ہے. تو یہ جو بنیادی طور پہ نا انسان کی عظمت کی بھی بات ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے. ایک طرف وہ پہلا مکالمہ, دوسری طرف یہ پہلی وحی, اور یہی انسان کی عظمت ہے, اور اسی قلم کی اللہ کے نے قسم بھی اٹھائی. بے شک ایسی ہے. اب دیکھیں مجھے اتنی انرجیز مل کر جب ایک فن پارہ تخلیق ہو رہا ہوتا ہے, وہ پورا جو پروسیس ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے سننے میں, سمجھنے میں بھی. آئی ایم شیور کہ بہت دفعہ آپ کے ساتھ ایسے تجربات ہوتے ہوں گے جب آپ خود بھی بعد میں سوچتے ہوں کہ یہ کیا ہوا, کہ کوئی فن پارہ تخلیق کرتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں تو ہوں, فن پارہ بھی ہے, لیکن موجودگی ہے کچھ اور بھی. اصل میں دیکھیں یہ صرف آپ کا نفسیاتی سطح پہ انٹلیکٹ نہیں ہے آرٹ, خصوصاً کوریوگرافی, یہ ایک وجدانی کیفیت بھی اس میں شامل ہے. اور جب وجدان آتا ہے نا تو وہ کچھ لمحے کے لیے, بعض کا کچھ طویل وقت کے لیے آپ کی ذات کی جو نفی ہے وہ اس میں ہو جاتی ہے. اور وہ پھر فن اور فنکار دونوں میں فرق باقی نہیں رہتا. جیسے غالب نے کہا تھا اصل میں شاہد و مشہود, وہ جو ایک ہو جاتے ہیں تو وہ فن میں فنکار نظر آتا ہے, اور فنکار کی ذات میں فن اتر جاتا ہے. تو یہ جو وصل کی کیفیت ہے, فن اور فنکار جب یکجا ہو جانا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر فنکار اور فن جب اکٹھے ہوتے وہ اصل تخلیقات کے ساتھ آپ کو ملا دیتے. تو وہ جب آپ اس سے مل جاتے تو پھر کیا باقی رہ گیا, آپ کا ہونا نہ ہونا این ہونا ہی ہوتا ہے. اچھا, لیکن کبھی ہوتا ہے کہ جس طرح ٹریپ نے بھی سوال کیا تھا کہ کوئی روحانی تجربہ ہوا ہو, کچھ کوئی ایسی چیز آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہو جب آپ کو لگا ہو کہ آپ, کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ ہیں, آپ کو کوئی پریزنس فیل ہوتی ہے, یا آپ کی زندگی میں کچھ تھا, آپ نے کہا کہ یہ ایک دم کوئی میریکل ہو گیا ہے, کہ میں نے یہ سوچا اور یہ چیز ہو گئی ہے. اس اعتبار سے دیکھیے میں آپ کو یہ چیز بیان میں مشکل ہے, ممکن نہیں, میں مشکل نہیں کہتا, یہ ممکن نہیں. اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے جذبات یا خیالات کنٹرول کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے جذبات اور جو خیالات ہیں ان سے ہمارا کنٹرول کسی اور کے پاس چلے جائے, فرق نہیں پڑتا ہماری سول کے پاس چلے جائے یا ڈیوائن پاور کے پاس چلے جائے, تو اب ہماری جتنی مومنٹس ہیں یا جتنا کام ہے وہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی آپ ہوش سے وجد کی دنیا میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو وجد کی کیفیت ہے نا وہ الفاظ میں نہیں بیان ہوتی, وہ فن کی صورت پہ پھر نظر آتی ہے. تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ایسی کیفیت, کوئی ایسا تجربہ, یہ سارے وہی تجربات ہیں, یہ انہی کی تصویریں, یہ انہی کی تحریریں ساری کی ساری. اگر وہ الفاظ بھی ایسے ہی بیان کی جا سکتی ہوتی تو شاید پھر اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو یہ جو حسن ہے, یہ حقیقت میں ڈیوائن بیوٹی ہے, وہ چونکہ اس طریقے سے الفاظ میں نہیں بیان ہوتی تو پھر اس طریقے سے رنگ اور الفاظ اور وحی کا کلام جو اس صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. اصل ایک فن پارہ جس طرح دس سائز کتنا وقت لگ جاتا ہے آپ کو؟ میں اگر وقت کی بات کروں, دیکھیے بچپن سے شوق تھا, وہ سارا وقت شامل کرنا پڑے گا اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اتنے ایکسپیرینس ہونے کے بعد اب اگر کیا جائے, دیکھیے اس پہ دو سٹیپس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو چونکہ آپ نے کمپوزیشن اپنی کرنی ہے, یعنی کہ کہیں سے کسی کا اٹھایا کاپی کر لیا, دیٹس انفیئر. آپ نے جب اپنی کمپوزیشن کرنی نا, وہ جو تھاٹ پروسیس ہے دیٹس ٹیک ٹائم. بعض اوقات وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے, میرے ساتھ جو سب سے زیادہ ٹائم ہوا وہ 3 مہینے کا, کہ ایک ہی فن پارے کو 3 مہینے تک مسلسل اس کی مشق کرتے کہ اچھا یہ کمپوزیشن ممکن ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. تو 21
तरह की उसकी कंपोजिशंस की, नहीं मुतमिन हुआ, वो फिर जब 22वीं हुई तो फिर जाके इत्मीनान हुआ कि हाँ ये ठीक है। वो आई थी माँ काना मोहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम, वो जो नबी पाक के रोज़ा मुबारक के ऊपर वहाँ पे लिखी, उसकी कंपोजिशन मैंने की थी। और अमूमन अगर बात की जाए हफ्ता एक कंपोजिशन पे कम से कम लगता है। हाँ, कंपोजिशन हो जाए फिर आपने इसको, फिर आपका स्किल का पर्सपेक्टिव आ जाता है, वो फिर 1 दिन में 2 दिन में काम आसानी हो जाता है, 2 दिन के अंदर अमूमन। ज़ाहिर है आपने आई थिंक जो एक्रेलिक का जिस तरह बैकग्राउंड है पहले उसको बनाएंगे, वो सूखेगा एंड देन ड्राई होता है, वो 3 से 4 लेयर्स में काम होता है, फिर कैलीग्राफी करते हैं, फिर उसका लाइट एंड शेड जो है वो पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में 2 से 3 दिन का वक्त दरकार होता है, लेकिन उससे पहले कंपोजिशन ना वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। वो आपने देखिए, आप मेन चीज़ है ना, देखिए आप अदम से वजूद की तरफ सफ़र है वो। अब ये जो सबको, मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने रंग पड़े हैं, आपके सामने कैनवस पड़ा हुआ है, ब्रश पड़े हुए हैं। अब ये तीनों चीज़ें, तो रंगों के अंदर अल्फाज को देखना है कि अच्छा ये लफ्ज़ है, उसके मायने भी सामने आने चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सबको होनी चाहिए। अब उसको विजुअलाइज करना आम आदमी के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल कि अच्छा इन रंगों में से मैं कौन सा रंग उठाऊंगा, मैं किस तरीके से कौन सी कंपोजिशन होगा, कौन सा हर्फ किस अंदाज में लिखूंगा, कहाँ पे लिखूंगा, ये इसको विजुअलाइज करना। आप ये देखें कि ये पहले अभी एक तरह से अदम की कैफियत है, और 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो वजूद में आ जाता है। तो ये अदम से वजूद का सफ़र है, और ये कैफियत से भरपूर है और महसूस किया जा सकता है। अच्छा, हकीकत में अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मुतमईन होते हैं, या कभी होता है ना कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि शायद उस तरीके से, शायद आपको लगता है कि शायद अब भी कमी रह गई है? क्या ऐसी फीलिंग आती है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊँ? देखिए, वो इकबाल ने एक बात कही थी कि क्या इश्क है ना पायदार का पायदार से। ये जो कलाम है अल्लाह का कलाम है, वही है जो हम लिखते हैं। अब वही इंसानी अक़ल या इंसानी शऊर जो है उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। हमारी अक़ल नाक़िस है, जब वो नाक़िस जब मुकम्मल तौर पे समझ ही नहीं सकते, तो फिर उसको कैनवस पे उतारना उसका हक़ कभी नहीं अदा होता। वो इसी वजह से बुल्ले शाह ने कहा ना, इक्को रफ्त दर का, ये इतनी आयात और इतना कुछ लिखना, ये हमेशा प्यास बाकी रहती है। हाँ, ये इत्मीनान ज़रूर होता है कि इस सफ़र में चल रहे हैं, सिमत ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि हर फनपारे में क्या आपको आपकी मंजिल मिली, कतई तौर पर नहीं। वो आप ये समझ लीजिए पूरे फनपारे के अंदर कोई एक नुक्ता, बस एक नुक्ता, कितने इसमें हरूफ है, कितने अल्फाज है, कितने नुकात है, किसी एक नुक्ते पे थोड़ा सा इत्मीनान होता है, बकिया जो ना वो होता है प्यास हर जगह पे रहती है कि नहीं यार मज़ीद काम हो सकता है। मेरा ख्याल है ये चीज़ बड़ी ज़रूरी भी है कि आपको फिर ये आप आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ाती रहती है कि अभी नहीं तो चले अगली में, फिर ये नहीं तो फिर अगली में बेहतर की जाएगी। परफेक्शन इज डेड। जो कामयाबियत होती है ना, वो मौत होती है। वो उसके बाद ये नहीं आपके मुतमिन हो कि बात ख़त्म होगी, कहानी ख़त्म होगी। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं अभी कुछ है, तो हर नुक्ते के अंदर भी इन्फिनिटी है, फिर बेहतर होती है। हाँ, नुक्ते के अंदर भी एक इन्फिनिटी है। तो वो जब आप उसकी तलाश और तजस्सुस में होते हैं ना, तो वो ज़रे का दिल चिरे रहू खुर्शीद का टपके, वो फिर ऐसे होता है। फिर आपको एक एटम के अंदर से भी एक कायनात नजर आती है। सिखाते भी हैं अभी, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वैसे क्लासेस हुए थे, अब चूँकि मीडियम चेंज हो चुका है ऑनलाइन, तो दुनिया भर से लोग हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो नुमाइशें भी लोग कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या दुनिया भर में भी। और मेरी बड़ी एजाज़ और खुशी की बात है, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में ख़ताती के मुकाबलों में अच्छी पोजीशन से ले चुके हैं। साथ कैन अवार्ड एक स्टूडेंट वो जीत चुके हैं, अटक से उनका ताल्लुक़ है, और पूरे पाकिस्तान में उनकी 3री पोजीशन थी। तो बड़ी खुशी की बात थी कि स्टूडेंट्स जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं, वो इतना अच्छा काम भी करें, और कौमी सतह पर मुकाबले भी जिनको, अपनी लगन, शौक है, सब इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो फिर चीज़ वैसी बेहतर हो जाती है। जब आपने स्टार्ट किया था और अब जिस स्टेज पे आप पहुँचे हैं, थ्रू आउट दिस प्रोसेस कितनी जिद्दत आई है इस काम में? ट्रेंड्स कैसे चेंज हुए हैं? क्योंकि हम देखते हैं आर्ट में भी ज़्यादा ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, वो रंगों के एतबार से भी आते हैं, वो काम के एतबार से भी आ रहे होते हैं। सो इसमें भी, कैलीग्राफी में भी क्या आपको लगता है कि वो ट्रेंड्स आते हैं? जी, इसमें 2 पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। एक तो आप देखें कि पाकिस्तान में जो पहले कैलीग्राफी आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हो रही थी, उसमें बस मुकामी सतह पर किसी ने रंग पकड़े और रंगों के साथ आपने हरूफ को एज ए शेप यूज़ किया जाता था, ठीक है, और ख़ताती की जो परफेक्शन उसको फोकस नहीं किया जाता था।
تو جس کی وجہ سے بس رنگوں کی بیوٹی ہوتی تھی. اگر رنگ کو مائنس کر دیا جائے, بلیک اینڈ وائٹ میں اس فن پارے کو دیکھا جائے تو وہ بیوٹی بالکل ختم ہو جاتی تھی. اس طریقے سے حسن اور تخلیق کا جو پہلو تھا وہ بہت کمزور ہو جاتا تھا. لیکن جب سے ہماری بین الاقوامی جو کمیونیکیشن ہے یہ آسان ہوئی ہے تو ہمیں ترکیہ کا خاص طور پہ کام دیکھنے کا, ایران کا کام دیکھنے کا موقع ملا ہے. اب وہ کام دیکھ کر پتہ چلا اچھا بین الاقوامی سطح پہ تو وہ رنگ جو نا وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اصل جو نا وہ حرف کی شکل ہے, وہ لفظ ہے, اس کی خوبصورتی اور تخلیق جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. تو اب یہاں پہ بھی پھر وہ کوشش شروع ہوگی کہ نہیں, رنگوں کو بعد میں دیکھیں, پہلے رنگ سے حرف کو دیکھیں, لفظ کو دیکھیں, کمپوزیشن کو دیکھیں. اب ایک تو یہ بڑا اچھا اور بہتر فرق پڑا ہے. دوسرا جو فرق یہ, اب یہ دیکھیں ایک جو یورپ میں ہے, آپ جب وہ ڈیولپ ہو رہا تھا, بہتری آ رہی تھی وہاں پہ 17ویں 16ویں 18ویں صدی میں, تو وہاں پہ آرٹ کی مومنٹس بہت چاہیے تھی. ایک طرف سیاست تھی جو اپنی طور پہ ڈیولپمنٹ کر رہی تھی, ایک طرف سماج تھا جو وہ بہتر ہو رہا تھا. تو سماج میں جو آرٹ مومنٹس تھی انہوں نے لوگوں کو قریب بھی لے کے آئے اور ایک دوسرے کے اندر رواداری اور برداشت پیدا کرنے کا ایک تربیت کی. اب پاکستان میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جہاں پہ اسٹیٹ بہت الحمدللہ اچھا کام کری, آگے بڑھی ہے, بین الاقوامی سطح پہ ہمارا بڑا اچھا نام ہوا ہے. ہم جیسے بھی آپ نے بات کی مکہ پیکٹ میں ہم گئے آگے ترکیہ کے ساتھ. اسی طریقے سے سماج کی بہتری بھی بہت ضروری ہوتی ہے, اور سماج جو نا وہ قوانین یا طاقت سے نہیں چلتا, وہ محبت سے, اخلاقیات سے, وہ بھائی چارے سے چلتا ہے. اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ فنون و ثقافت سے آتا ہے, وہ اپنی تہذیب سے آتا ہے. وہ جو تہذیب ہے نا وہ اب ایک سفر یہاں شروع ہو چکا ہے ہمارے سماج میں. یہ ایک تحریک کے طور پہ اب کام آگے بڑھا ہے. اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ ترکیہ میں بہت زیادہ ہے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ہے. یوں کہہ لیجیے یہ کامن سویلائزیشن ہے, ہمارا کامن کلچر ہے, تمام اسلامی ممالک کا بالکل مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے چلے جا رہا ہے. اور میں بہت یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ 10 سال کے اندر یہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے ساتھ, جیسے بھی کر رہا ہے انفرادی سطح پہ, یہ سماج کی بھی اخلاقی تربیت کرے گا. سماج کا جو آج ہمیں ہونا ہوتا ہے کہ اخلاقی وجود بڑا کمزور ہو چکا ہے, ہمیں ہر جگہ پہ ملاوٹ شدہ چیزیں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیے گا جو سماج میں بہتری کا سفر شروع ہوا ہے اس میں اس خطاطی کا کردار بہت اہم ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور اس اعتبار سے پی ٹی وی کا کردار بھی بہت اہم ثابت ہوگا. کیوں؟ پی ٹی وی نے اس فن کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کیا. حقیقت میں رمضان نشریات میں, آپ کے شوز میں, مختلف جگہوں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بقیہ میڈیا بہت کمرشلائز ہو گیا ہے, پی ٹی وی آج بھی کمرشل ٹی وی چینل نہیں بلکہ پروفیشنل ٹی وی چینل ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے, سماج کے ساتھ ہے, ثقافت کے ساتھ ہے, صرف معاشیت نہیں, ذمہ داری کے ساتھ. جی بالکل ایسی. بالکل ایسے ہی ہے واصل, بہت زبردست آپ کا کام. ہمیشہ آپ سے بات کر کے, آپ کا کام دیکھ کے, اس میں جدت دیکھ کے, پرفیکشن دیکھ کے, آپ کو تو نہیں لگتی پرفیکٹ, بس ہم دیکھتے ہیں جب تو ہمیں وہ کام بڑا پرفیکٹ لگ رہا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کام کرتے رہیں, سکھاتے بھی رہیں تاکہ یہاں سے جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں پوری دنیا میں جائیں, ایک نام روشن کریں, کام دکھائیں پاکستان کا, اسپیشلی اسلامک کیلیگرافی کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں انسانیت جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے, کہ ایک دوسرے کا ہم خیال رکھیں, حسن سلوک کریں. احساس ہمارے اندر بہت امپورٹنٹ ہے اور احساس ہی ہمیں ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم کیسے انسان ہیں. جب احساس کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی کا مقصد پہچان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں اور اس مقصد کو آگے لے کر بڑھ رہے ہوتے ہیں زندگی میں. اور ایسی آج ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد چنا, پالیٹکس چھوڑی, اپنا کریئر, ایک پیک, اس کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس میں بہت سارے لوگوں نے ان کی مدد کی. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور میں بچوں کی کفالت کروں, میں یتیم بچوں کی کفالت کروں. پاکستان سویٹ ہوم کے پیٹرن چیف زمر خان صاحب کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا اور کس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کے بچوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا اور وہاں پر ان کی کفالت
شروع کی, کفالت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب آپ میں حوصلہ ہو کہ آپ نے کرنا ہے, کر دکھانا ہے, تو پھر اللہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسباب بنا دیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنتا جاتا ہے. سو وہ کچھ بچوں سے پھر مزید بچے, اور اب ماشاءاللہ سے کیڈٹ کالج میں بھی بچے جا چکے ہیں, بڑے اعلیٰ جو منصب ہیں ان پہ وہ فائز ہو چکے ہیں, اور اپنی زندگیوں میں بہت بہترین طریقے سے ایکسل کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. جب ہم کیڈٹ کالج کی بات کرتے ہیں جس کی بنیاد 3 سال پہلے رکھی, یہ دنیا کا واحد کیڈٹ کالج ہے جو کہ یتیموں کے لیے بنایا گیا, اور جس طرح سے وہ پاکستان سویٹ ہوم کے بچے بڑے ہوئے اس کیڈٹ کالج میں گئے, اور جس طریقے سے وہاں پر اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, ایسے میں ہم یہ ضرور بتائیں گے آپ کو جو سکسیس ہے اس کیڈٹ کالج کی, کہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں, کیونکہ ذرا پاکستان کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر پاکستانی رہتے ہیں اور وہاں کے جو اسکول ہے پاکستانی جو فیڈرل بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں, ان کے بچے جب امتحان دیتے ہیں, میں میٹرک کے امتحان کی بات کروں, 9th اور 10th کی تقریباً 3.25 لاکھ بچوں نے اس دفعہ امتحان دیا, اور ذرا ہر اسکول کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایسے میں اس کیڈٹ کالج کے 9th اور 10th کے رزلٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو کہ 83% سے نیچے ہو. مطلب اٹس این امیزنگ رزلٹ, اور 80% بچے ایسے اس کیڈٹ کالج کے جن کے 90% سے بھی زیادہ مارکس ہیں. تو یہ ہے سکسیس اس کیڈٹ کالج کی, جو کہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں, اور یہ شو بڑا خاص ہونے والا ہے, جو کہ اس کیڈٹ کالج کے وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق ڈفرینٹ علاقوں سے ہے, تمام صوبوں سے ہے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے ہے. یہ کہا جائے کہ آج پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے یہاں پہ, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ ان تمام بچوں کی سکسیس سٹوری آج ہم سنیں گے. ایبسلیوٹلی. تو ویلکم کریں گے پیٹرن ان چیف پاکستان سویٹ ہوم زبردست خان صاحب کو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ, مبارکباد جی آپ کے اتنے اچھے رزلٹس کے لیے. سب سے پہلے تھینک یو جی. رائزنگ پاکستان, یقیناً ماشاءاللہ پورا پاکستان زبردست قسم کی پروگریس ہے, اور پاکستان سویٹ ہوم کے اندر بھی اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے. جیسے میڈم صاحب نے بتایا, ایک خواب تھا ایک بچے سے شروع ہونا, اور پھر آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹوں کا ماشاءاللہ پورے پاکستان میں موجود ہونا, اور بڑے بیٹے ماشاءاللہ اس سال CSS کی بھی تیاری کر رہے ہیں, اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ 2026 تو ہمارا خوشیوں کا سال ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سارے بچے کمیشن بھی لے گئے ڈفرینٹ فورسز میں, اور ایک بڑی گڈ نیوز ہے پورے پاکستان کے لیے کہ آج ماشاءاللہ جو اسٹوڈیو میں بچے موجود ہیں یہ 4 صوبوں سے ہیں, GB سے اور کشمیر سے ہیں. بالکل. یو آر لکی کہ آج الحمدللہ جی سارا پاکستان یہاں ہمارے پہ ساتھ بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج یہ دنیا کی تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا, دنیا کی تاریخ کا پہلا دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے جو صرف اور صرف فرشتوں کے لیے. میں ان کو کبھی آرفن نہیں کہتا ہوں, یہ پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. بالکل, یہ پاپا جانی سے, اور اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے کہ جو میں سوچتا جاتا ہوں ہوتا جاتا ہے, اور یہ پہلا کیڈٹ کالج یہ ٹوٹل فری ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ اس کے اندر 300 بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں, زیر تربیت ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور 2026 اس کا کریڈٹ تو ساری ٹیم کو جاتا ہے, Absolutely. اسکول کو جاتا ہے, راشد چیمہ صاحب کو جاتا ہے, ٹیچرز کو جاتا ہے, جتنے بھی لوگ پاکستان سویٹ ہوم کے ڈونر ہیں, والنٹیئرز ہیں, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی ایسے. اور آج میں ماشاءاللہ آپ کے پاس سارا پاکستان GB اور کشمیر لے کے بیٹھا ہوں. گڈ نیوز یہ ہے کہ جتنے بچے ابھی تعارف بھی کرائیں گے یہ سارے پاکستان سے ہیں, اور فیڈرل بورڈ میں ایک نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا کہ جیسے پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ 80% بچے تو 90+ نمبر لے گئے ماشاءاللہ, اور سارے کے سارے بچے ہائی فرسٹ ڈویژن میں ان کا پاس ہونا 9th اور 10th میں. ایبسلیوٹلی. یہ سوائے اللہ کے کرم کے کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک ایسے ہی ہے, اور چونکہ آپ بچوں کا ذکر کیا تعارف ڈونرز کا بھی, اور میں آج راجہ علی اکبر صاحب کا ضرور ذکر کروں گا, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں, جنہوں نے 100 کنال جگہ کوئی اربوں روپے کی جگہ انہوں نے 2019 میں بالکل ڈونیٹ کی پاکستان سویٹ ہوم کو, اور آج موجود نہیں ہے دنیا میں, ان کی قبر وہاں پہ موجود ہے. یہ بچے 5 وقتی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں, ہر جمعے کو 3 قرآن پاک ان کے لیے پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ان پہ بھی اللہ کا کرم ہے, صدقہ جاریہ جی. اور آج یقیناً ان کی روح بڑی خوش ہوگی جس مشن کے لیے انہوں نے دیا, بچوں نے اس کو پورا کر, بچے پورا کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے ذرا بچوں کا بھی انٹروڈکشن ہم کروائیں. ابھی تو 3 اس وقت ہمارے ساتھ کیڈٹس موجود ہیں, باقیوں سے بھی باری باری ہم آدھا پاکستان پہلے آئے گا, آدھا پاکستان بعد جائے گا. تو شعیب ریحان نے ہمیں جوائن کیا ہے, فرسٹ ایئر میں چلے گئے ہیں آپ, زبردست انہوں نے مارکس لیے ہیں, تعلق ان کا KP سے. ہم کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں ریحان آپ؟ وعلیکم السلام,
मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू वेरी मच। सवात से आपका ताल्लुक है, साथ मौजूद है निज़ामुद्दीन, ताल्लुक पंजाब से है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो निज़ामुद्दीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मार्क्स लिए हैं? 94% मार्क्स। 94% माशाल्लाह। और साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज़, आपने भी मैट्रिक कर लिया, फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, सिंध से इनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा चल रहा है? जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान स्वीट होम के साथ सफ़र को कितने साल हो गए? ये मेरा चौथा साल है पाकिस्तान स्वीट होम के साथ। ज़बरदस्त। आप पे कितने मार्क्स आए हैं? 96%। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, ये मेहनत की है इन बच्चों ने कि आज एक वैसे भी जब हम स्टडीज़ की बात कर रहे थे तो कहते हैं जी मैट्रिक आपकी जो बड़ी बेस होती है उसमें आप जितना अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए चीज़ें आगे आसानी के साथ बढ़ रही होती हैं। इज इट बिकॉज रेहान आपसे शुरू करेंगे, क्या ये बिकॉज स्टूडेंट्स हमें बाकी भी देख रहे हैं, वो कहते हैं जी हम मेहनत करते हैं या फिर हमारे मार्क्स नहीं आते, 90% से ज़्यादा मार्क्स लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे क्या आप लोगों की रूटीन इस तरह की होती है, पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट आप सबका आया? जी हाँ, हमारा जो कैडेट कॉलेज में जो इधर का रूटीन है वो बहुत ज़बरदस्त है। हम जो सदीक पब्लिक स्कूल है और उसके टीचर हमारे साथ हैं और पापा जानी जो हमें बहुत सारे सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब इनका नतीजा है, हमारे टीचर्स का, हमारे पापा जानी का, सदीक पब्लिक स्कूल का। तो ये इसलिए हमारे इतनी अच्छी नंबर फेडरल बोर्ड में आए। मेरे 96% मार्क्स आए। 96% माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग। ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक रिजल्ट है एंड ऑब्वियसली। अच्छा ज़रा रूटीन के बारे में बताइएगा, कैडेट कॉलेज में कैसे रूटीन होती है? कैडेट कॉलेज में रूटीन में तो टोटल हर चीज़ को, एक कैडेट के लिए हर चीज़ को फोकस किया जाता है। सुबह उठते हैं हम लोग तो फजर की नमाज़ के लिए जाते हैं, उसके बाद हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं तो फिज़िकल फ़िटनेस के लिए। सही। फिर हॉस्टल में ब्रेकफास्ट के लिए फिर हम लोग जाते हैं, उसके बाद असेंबली और क्लासेस स्टार्ट होती हैं। क्लासेस के बाद रेस्ट होती है 1 घंटे की, तो उसमें हम लोग चेंज करते हैं और ज़ोहर की नमाज़ के लिए फिर बाद में दोबारा हमारी रेस्ट होती है ज़ोहर से असर तक। ज़ोहर से असर की नमाज़ के बाद हम लोग स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी तो बहुत ज़रूरी है। असर की नमाज़ के बाद हमारी प्रेप होती है, जो सुबह क्लासेस में पढ़ा था उसको वापस रिवाइज, और टीचर्स वहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो वो वहीं पर होंगे। तो मगरिब से इशा तक हम तो वही प्रेप में होते हैं और इशा के बाद फिर रात को नाइट बस सोते हैं। क्या बात है। अच्छा, ऐसे में अब्दुल हफीज़, जब हम स्पेशली कैडेट कॉलेजेस के माहौल की बात करते हैं, कहते हैं बॉन्डिंग बहुत डेवलप हो जाती है आपकी, क्योंकि ज़रा दिन भर आप साथ हैं, पढ़ाई में भी साथ हैं, खेल में भी साथ हैं, जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप लोग साथ हैं, और इसमें ज़रा माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्डिंग कैसी है? जी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं जैसे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान से इधर हमारे साथ मतलब बच्चे हैं, तो ऐसा कोई मतलब कि मैं कहता हूँ कि अभी तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगर मैं कहीं भी पूरे पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि यार मेरा गिलगित से मतलब दोस्त है, कश्मीर से दोस्त है, बलूचिस्तान से दोस्त, हर तरफ भाई ही भाई है। जी बिल्कुल, भाई भाई, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हर किसी के साथ मतलब बहुत अच्छा भाईचारा वाला सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपस में, क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड करना होता है साथ, एक तरह से आप फैमिली की तरह रहे होते हैं ना, सो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि बहुत सही तरीके से सब रहे आपस में, बड़ी दोस्तियां भी हो जाती हैं। बड़े ही खुशनसीब बच्चे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे तो आपके दोस्त होते हैं मोहल्ले के, स्कूल के, या उस शहर के, या उस तहसील के, ज़्यादा से ज़्यादा एक सूबे के दोस्त हो सकते हैं या बड़ी मुश्किल से होते हैं। हाँ। लेकिन ये इतने खुश नसीब हैं कि माशाल्लाह सारे पाकिस्तान, बिल्कुल चारों सूबे, जीबी और कश्मीर से हर ज़िले का बच्चा, क्या बात, वहाँ पे मौजूद है। और ये उनके भाई हैं, और जो मेरा एक विजन है आने वाले वक्त के अंदर ये पूरे पाकिस्तान में, जीबी में, कश्मीर होंगे तो ये आपस में इस तरह कनेक्टेड होंगे जैसे पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। बेशक बेसिक सारे सूबों का, जीबी का, कश्मीर का इकट्ठा रहना भी मैं समझता हूँ इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक तरबियत है। देखिए पाकिस्तान के अंदर 90% बच्चे एक सूबे के दूसरे सूबे के बच्चे को नहीं मिल सकते। KPK का बच्चा पंजाब को नहीं मिल सकता, पंजाब का सिंध नहीं देख सकता, सिंध वाला कश्मीर नहीं देख सकता, कश्मीर वाला जीबी नहीं देख सकता। रूटीन ऐसी होती है सब। लेकिन ये बड़े ही लकी बच्चे हैं, बड़े खुशनसीब बच्चे हैं कि सारा पाकिस्तान बिल्कुल जैसे परचम है ना हमारा, इस तरह ये जमा होते हैं उसके नीचे। क्या बात है, अल्लाह का बड़ा वसीम पे करम है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं जो जो सोचता जाता हूँ ये करते जाते हैं। अच्छा, वैसे खान साहब ओवरऑल अगर हम देखें एक जर्नी, बड़ी तवील जर्नी है आपके लिए भी, एक बड़ा डिसीजन आई एम श्योर,
पॉलिटिक्स से साइड पे होना, फिर एक ओवरऑल ज़िंदगी मख्तस कर दिया, ज़िंदगी को अपनी एक तरह से आपने वक्फ कर दिया इन बच्चों के लिए, एंड देन फिर कुछ बच्चों से लेकर फिर 100 बच्चे, फिर अब हज़ारों की तादाद में, एंड देन कैडेट कॉलेज, कितना लोगों ने साथ दिया ओवरऑल, इदारों ने कितना बेसिकली साथ तो ये दिया? है कि ज़िंदगी बड़ी जल्दी गुजर जाती है, इतनी क्विकली गुजरती है ना। जैसे मैं सोचता हूँ कि कल मैं बार का जनरल सेक्रेटरी बना था, तो आज से 22, 23, 24 साल पहले 2002 में MNA बना था, उसको देखें तो आज कोई 20, 22, 23, 24 साल गुजर गए। ज़िंदगी बड़ी रफ्तार के साथ गुजरती है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने सोचना होता है कि आपने लाइफ में किया क्या। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत काम है अल्लाह की मखलूक की खिदमत, और उसमें अफजल तरीन काम है नबी की निस्बत वाले बच्चों की खिदमत, और अल्लाह ने इनके अंदर बड़ी बरकत रखी। बेशक यकीन करें कि मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है। आज मेरे बहुत सारे दोस्त पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर है सियासत के साथ मेरा रिलेशनशिप था, प्रैक्टिकली मैं पॉलिटिशियन था, सोशल वर्कर भी था, लेकिन पॉलिटिक्स में भी था। वो मुझसे पूछते हैं कि ज़ुमरत खान ये लाइफ में डिफरेंस क्या है, MNA, मिनिस्टर, इधर ये दुनिया। तो मैं क्या, तुम मुझसे अगर कोई पूछे ना, मैं को 1000 दफ़ा दुनिया में आऊँ, आ तो नहीं सकता इंसान, लेकिन अगर मैं आऊँ और मैंने सिलेक्शन करनी हो कि मैंने दुनिया में काम क्या करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की खिदमत के लिए अपना हाथ खड़ा करूँ। ये इतना पुरसकून काम है ना, जिसको कहते हैं ना कल्बे सुकून। सुभान अल्लाह। अगर आपने कल्बे सुकून हासिल करना है तो फिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। और ये जो बच्चे हैं, इनको मैं हर वक्त तालीम के साथ तरबियत भी देता हूँ कि असल इंसान वो नहीं है जो अपने लिए ज़िंदा रहता है, दूसरों असल इंसान वो है जो मखलूक के लिए ज़िंदा रहता है। और ये बच्चे आने वाले वक्त बताएगा, शायद हम इंशाअल्लाह होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये बच्चे, जो मेरा ख्वाब है कि पूरे पाकिस्तान में, GB में, कश्मीर में यतीम बच्चों की खिदमत करें, बुजुर्गों की खिदमत करें, मरीज़ों की खिदमत करें, मुआशरे से ये जो बढ़ती हुई लानत है नशे की, इसका खात्मा करने के लिए बच्चे बड़ा अहम रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इस वक्त तरबियत की ज़रूरत है बच्चों को, और वो तरबियत तक है, और वो बेस्ट किस्म की तरबियत कैडेट कॉलेज में माशाअल्लाह। बच्चे बता रहे हैं ना आपको, सुबह वो नजर आ रहा है जी, वो नहीं भी बता रहे तो नजर आ रहा है, शाम तक जाना, और फिर माशाअल्लाह कि देखें ना, जब एक नमाज भी बच्चा है सिलेक्ट होता है फोर्सेज में, तो मैं समझता हूँ कि मेरा बस इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो गया कि मेरे पिछले 20 साल की थकावट ही दूर हो गई। आप तो सर इस कौम को बच्चे तैयार करके दे रहे हैं माशाअल्लाह। देखें जी, ये बच्चे ही हमारे हैं, कौम भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है, ये सारे के सारे बच्चे हमारे हैं। और इन्होंने, देखिए मैं हमेशा इनको कहता हूँ कभी आपने मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। बिल्कुल, छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, मुल्क में भी आते हैं, शहरों में भी आते हैं, घरों में भी आते हैं, अपने आप भी उतर आते हैं, लेकिन आपने तगड़ा होकर काम करना है। और ये तगड़े बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और ये तो 3 हमारे साथ इस वक्त थे। अभी हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी बाकी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन, हाँ, और रिप्रेजेंटेशन देखिए, अभी माशाल्लाह कश्मीर भी आएगा, बिल्कुल GB भी आएगा, और बलूचिस्तान भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस शो में कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमने आधा पाकिस्तान तो जो है वो उससे आपकी मुलाकात करवाई थी ब्रेक से पहले, बट अब हमें ज्वाइन किया है गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से और कश्मीर से जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर है पाकिस्तान स्वीट होम कैडेट कॉलेज। रिज़ल्ट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चे आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगियों में, और किस तरीके से ज़मीनुल खान साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। शोएब, हम चाहेंगे ज़रा बाकी का जो पाकिस्तान है उसकी तो और भी कैडेट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं 3 का तारुफ करवा देता हूँ। इरफानुल्लाह ने ज्वाइन किया, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, 95.5% मार्क्स इन मैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं राजा फहद, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है, 97% मार्क्स लिए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। क्या बनना चाहते हैं? मैं CA करना चाहता हूँ। इतने नंबर लेके क्या करना चाहते हैं? अक्सर सवाल होता है ना, इतने नंबर लेके किधर जाओगे? साथ मौजूद है अशर लतीफ़, गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है, 90% मार्क्स इन्होंने लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो फौरन कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कि आंखें बहुत प्यारी हैं आपकी, बड़ा यूनिक सा कलर है, ऐसा ही है? थोड़ा सा ब्लूइश सा कलर है इनकी आंखें, ग्रीनिश है। ग्रीनिश।
हाँ ग्रीनिश सी ग्रीन सा शेड है, बहुत यूनिक शेड है, वी मस्ट से दैट। और साथ और भी क्रेडिट्स हमें ज्वाइन किया है, जिसमें साले हैं, अली हसन है, हसान है, हादी है और हसीब है। आप सबको वेलकम करते हैं जी। जिस तरह सभी ने आपने कहा ना, बाकी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन इस वक्त यहाँ पर है, तो ये कैडेट कॉलेज के वो होनहार स्टूडेंट्स हैं, बल्कि सारे ही स्टूडेंट्स होनहार हैं, जो कि हमने पहले भी अनाउंस किया था कि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स लिए हैं। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट है उस कैडेट कॉलेज का, जिसकी कोई हमें मिसाल नहीं मिलती पूरी दुनिया में। सो आते हैं हम वापस जमर खान साहब की तरफ। समर साहब, जिस तरह पहले भी सबीन ने आपसे कहा ना कि वो जो एक सफ़र जिसका आगाज़ किया और यू नो आज कैडेट कॉलेज तक, और जिस तरह बच्चे CSS कर रहे हैं, फोर्सेस में जा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में माशाल्लाह पहुंच गए हैं, अब क्या सोचा आपने, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दीज? देखिए जी, मैं जो सोचता हूँ कि जिस तरह माशाल्लाह आज आपका स्टूडियो इतना खूबसूरत लग रहा है ना, कि मेरे ख्याल में एक तारीखी आज आपका प्रोग्राम है कि सारे पाकिस्तान, चारों सूबे, GB और कश्मीर बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना हमें, इलाकाई, नस्ली, सूबाई, इसका खात्मा मैं चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान हमारा है, और ऐसे जंजीर की तरह GB है तो हमारा है, बलूचिस्तान है तो हमारी जान है उसके अंदर, खैबर पख्तूनख्वा है तो हमारा सब कुछ वहाँ पे है, पंजाब है तो वो बड़ा भाई है, बेशक, सिंध है तो उसकी अपना माशाल्लाह एक रोल है, हर सूबे का मैं समझता हूँ कि उसके अंदर एक रोल। मैं चाहता हूँ ये सारे बच्चे जो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में, GB में, कश्मीर में, वो जुड़ जाए आपस में। क्या बात है, बहुत हम सारे एक हैं। बहुत प्यारी सोच। वैसे भी अगस्त का महीना है, बिल्कुल 14 अगस्त भी हमने गुजारा है, और मैसेज 14 अगस्त के भी ये होता है कि हमारे जो बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है ना, हमें तकसीम होने के लिए नहीं दी, वो जो परचम है उसको हमने थाम के रखना है। हाँ, कोई बड़ा भाई होता है, कोई छोटा होता है, कोई दाएं होता है, कोई बाएं होता है, हर भाई की एक अपनी ड्यूटी थी। जैसे घर में अगर हम 6 भाई हैं ना, तो 6 के 6 अलग जॉब्स पे है, अलग काम करते हैं, लेकिन घर हमारा अपना है, घर हमारा अपना है, पाकिस्तान हमारा अपना है। मैं तो, मेरी जो एक ही ख्वाहिश है कि इसी तरह जैसे आज आपका स्टूडियो खूबसूरत लग रहा है, सारे पाकिस्तान के इंशाल्लाह एक सोच हो, एक यूनिटी हो और जुड़ जाए पाकिस्तान के लिए, और जुड़ेंगे इंशाल्लाह। और ज़ाहिर है तो ये सब बच्चे जब एक जगह पर एक छत के नीचे रहते हैं, तो सोचे ये कितनी एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आपस में घुल मिल रहे हैं। मेरे ख्याल बच्चों की तरफ आते हैं, इनसे जरा ज्यादा गपशप करें, बिल्कुल जी, बलूचिस्तान से ज्यादा बात करें, पता लगे दुखी से आया हुआ है ये जो कामयाबी आपको मिली है, इतने माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर लेना और फिर अब जिंदगी में इतने आगे बढ़ना, क्या इसका राज है? आपको क्या लगता है? एक तो ठीक है, क्रेडिट तो मुझे पता है आप अपने पापा जानी को ज़रूर देंगे, बट एट द सेम टाइम क्या चीज़ है? क्या ये आपका डिसिप्लिन है, क्या ये आपकी रूटीन है, या ये आपके अपने अंदर एक मोटिवेशन है? क्या चीज़ है जो आपको आगे लेके जाती है? देखिए बिल्कुल, असल में इस कामयाबी के पीछे सारी चीज़ें मिल के इंसान कामयाब होता है। अल्लाह ताला कहता है कि इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है वही चीज़ इंसान को मिलती है। इस मेरे कामयाब होने के सबसे बड़ी राज जो है ना, वो डिसिप्लिन है, मेहनत है, और माँ और बहनों की दुआएं हैं, और हमारे असातिज़ा की जो अंत की मेहनत है, ये अचीवमेंट बिल्कुल बेशक वजह से बड़े होके। इरफान, क्या बनना चाहते हो और कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हो? बड़े होके मेरा ख्वाब है कि पॉलिटिक्स में जाऊँ, ओके, और एक कामयाब पॉलिटिक्स के पूरे मुल्क को मैं एक यूनिट बना, मतलब बाय द वे वेरी यूनिक गोल, क्योंकि हम लोग ना बच्चे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कि बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बट इस एज में पॉलिटिक्स का नहीं सोचते। पहला अदारा होगा कि जिसके बच्चे आप सेनेट में भी देखेंगे, इंशाल्लाह कौमी असेंबली में भी देखेंगे, और चारों सूबाई असेंबली, GB और कश्मीर में भी आप देखेंगे, और बिल्कुल मैंने तो सियासत छोड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनकी एक अच्छे लेवल की तरबियत कर रहा हूँ कि आपने सियासत में जाके अपना रोल क्या अदा करना है। बहुत जाएंगे जरूर इंशाल्लाह। राजा फहद, माशाल्लाह एक तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे 97%। जैसा सबीन ने उनसे पूछा था, तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि टाइम रूटीन तो सबकी सेम है। रूटीन वाइज, मतलब रूटीन से थोड़ा हट के अगर थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की है बस, बाकी तो सही है, सेम ही रूटीन। खेल का भी शौक है? यस, क्रिकेटर। नॉर्मली होता है ना कि वो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो खेलता नहीं है, वो सिर्फ पढ़ता है। अच्छा, बड़े अच्छे खिलाड़ी भी क्रिकेटर बता रहे, बहुत अच्छा क्रिकेटर भी है राय साहब। थोड़ा सा बताओ कितने अच्छे लेवल के क्रिकेटर हो, बाकी बच्चों को भी पता लगे कि सिर्फ पढ़ते नहीं, खेलते भी हैं वहाँ पे। बैटर हैं या बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं? ऑलराउंडर हैं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका पाकिस्तान टीम में? बाबर आजम को फॉलो करते हैं। तो क्रिकेट को इतना फॉलो जो करते हैं, पढ़ाई में भी खैर अच्छे हैं, बनना क्या चाहते हैं? मैं CA करना चाहता हूँ। आपने बताया था CA करना चाहते हैं, यस, लेकिन साथ साथ
स्पोर्ट्स का शौक भी आपको है, शरारतें भी करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। ये जितने इस वक्त सारे यहाँ पे कैडेट्स खड़े हैं, सारे मासूम लग रहे हैं ना फिर। आपने किसी एक का नाम लेना जो सबसे ज्यादा शरारती है, कौन है वो हफीज है सबसे ज्यादा। ठीक है, हैंड रेस कर दे हफीज। हफीज इनका ताल्लुक सिंध से है, वो सबसे ज्यादा शरारती है जी। ठीक है, माइक में लगा वरना मैं आपसे पूछता क्या शरारतें करते हैं। वैसे आप बताएं क्या शरारत करते हैं ये? वैसे मतलब तंग करता है सबको ही तंग करता है। क्या करता है? इंटरटेन करता है सबको। तो फिर पापा को शिकायत लगाई हो आपने, ये जरा तंग कर रहा है? नहीं, शिकायत तो नहीं लगाई। शिकायत नहीं लगाया, मैनेज कर लेते हैं सारे खुद ही आपस में। नहीं, वो अपने डिफेंस में कुछ कह भी नहीं सकते ना अभी। तो फायदा वो भी कह रहे हैं चलो ठीक है, आप जो मर्जी कह रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा। अशर की तरफ आते हैं। अशर क्या बनना चाहते हैं? मैं नेवी में जाना चाहता हूँ। नेवी, वेरी राइट जी, जबरदस्त। और आपके भी आप देखें जहाँ पे समंदर नहीं है ना जीबी में, मैं वही तो देख रहा हूँ, मतलब वो नेवी की दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, नेवी में जाना चाहते हैं। ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई नेवी की? एक तो मेरा कज़न था और मेरी अम्मी के कहना था कि आप नेवी में जाए। मैं आपको वर्दी में देखना चाहती हूँ, इसी वजह से। ये भी खैर वर्दी है, लेकिन अब वो उस वर्दी में देखना चाहती हैं आपको, सफ़ेद वर्दी में देखना चाहती हैं आपको। वैसे भी नेवी की वर्दी उसकी अपनी एक शान है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा आप बताएं, जो रूटीन है आपकी इसमें, ज़ाहिर है हम देखते हैं कि पढ़ाई की भी एक स्पेसिफिक रूटीन है, खेल कूद की भी स्पेसिफिक रूटीन है। ये जो तरबियत का जो एलिमेंट है जो इस पूरे कैडेट कॉलेज में और फॉर श्योर पाकिस्तान स्वीट होम में भी नज़र आता है, उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे तरबियत हो रही होती है सबकी, अखलाकी तरबियत? हम सब जब सुबह उठते हैं नमाज के लिए, तब से हमारी तरबियत स्टार्ट होती है। हमारे टीओ साथ होते हैं, हमारे टीचर साथ होते हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे वो करते हैं, तरबियत करते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पढ़ाई में हर वक्त हमारे साथ होते हैं टीचर्स, और डिसिप्लिन में हमारे टीओस और ये पापा जानी बोलते हैं हमने बड़े इंसान बनना है। तो और हमारे टीचर्स जो होते हैं वो हमारे साथ बिल्कुल साथ ही चलते हैं हर वक्त। जो हमारी पढ़ाई में कोई मसला होता है वो हमारे साथ होते हैं, टीओ कोई चीज़ में मसला होता है तो हमारे साथ होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी हमारे टीचर्स साथ होते हैं। और वो लेकिन अच्छा सुपरविजन भी है, वो तरबियत भी हो रही है, गाइडेंस भी दी जा रही है। लेकिन मज़े की बात भी ज़रा सुननी चाहिए ना, कुछ डांट मार किसको पड़ती है ज़्यादा? डांट किस बात पे पड़ी है आपको? अशर आपसे स्टार्ट करते हैं, कब डांट पड़ी थी और क्यों? बता दो खैर, कुछ नहीं कहेंगे। वो मस्जिद में लेट था नमाज के लिए। हाँ, तो देखिए मैरिज पर डांट पड़ी है। अच्छा देखिए, तरबियत इसी में आती है ना। खैर मार तो नहीं पड़ती क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, बट सजा रखी हुई है। ओके, देखिए नंबर 1 तो ये कि कैडेट कॉलेज में या पाकिस्तान स्वीट होम में मैडम भी आती रही हैं, इनको पता है कि वहाँ पे कोई किसी को डांट भी नहीं सकता, मार तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मस्जिद में जो है ना रेगुलर नमाज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। सज़ा इतनी मीठी कि ज़बरदस्त किस्म की सज़ा अगर ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों पे लागू हो जाए ना, जो बच्चा मस्जिद में लेट होता है ना जमात से, बस उसने अगली नमाज तक वहाँ बैठना होता है, अगली नमाज तक वहाँ बैठ के कुरान पढ़ना होता है, और फिर अगर 2 या 3 दफ़ा होता है तो फिर 1 हफ्ते के लिए उसका मोबाइल चला जाता है, गुम हो जाता है। इसलिए माशाल्लाह कैडेट कॉलेज जो पाकिस्तान तो डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, चारों सूबों में नमाज भी कोई कंप्रोमाइज नहीं, ना ही कोई सजा है ना कंप्रोमाइज है। जबरदस्त। तो इसलिए बड़े मीठी चीजें वहाँ पे। देखिए ये आई थिंक इस सब पेरेंट्स के लिए भी है कि जब बच्चों को आपने वो ना तब तरबियत के अंदाज में, अगर बच्चा नमाज कोई मिस उससे हो गया तो ठीक है अब तुमने अगली नमाज तक मुसल्ले पे बैठे रहना, कुरान मजीद पढ़ो, इबादत करें, अल्लाह से राज़नामा एक सवाब मिलेगा और ऊपर से और फिर आदत भी हो जाएगी, आदत हो जाएगी ना। ये भी एक अच्छी आदत है। देखिए कैडेट कॉलेज में बड़ा अच्छा है कि इनकी तरबियत बड़ी अच्छी होती है। असल में आजकल बच्चों का सुबह उठना ना, ये भी बहुत बड़ी तरबियत है। मोबाइल से दूर रहना, कैडेट कॉलेज में या स्वीटों में मोबाइल का कोई रवाज नहीं, मोबाइल निष्ठा। ओके, कोई बच्चा मोबाइल नहीं रख सकता। ठीक है। वहाँ पे सुबह उठना, बाकी जो मामलात हैं सारे वो रेगुलर होते हैं। बिल्कुल सही। और ये भी बड़ी गुड हैबिट है, बल्कि पाकिस्तान के सारे बच्चों के लिए मैसेज है कि आप सुबह उठें, सुबह देखें तो कितनी खूबसूरत होती है, दिन का आगाज नमाज से। तो ये माशाल्लाह सुबह जब आगाज होता है ना तो एक बाहर होती है। क्या बात है। चिड़ियाँ और परिंदे नहीं चहचहाते, इस तरह माशाल्लाह 300 बच्चे 400 बच्चे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, नाश्ता करते हैं। तो काश ये सारे पाकिस्तान के बच्चे सुबह सुबह उठें तो कितना खूबसूरत। ये तो बड़ी एक अच्छी आदत हो जाएगी। अच्छा, हमने अभी जिस तरह बच्चों से पूछा, किसी ने नेवी में जाना है, किसी ने पॉलिटिक्स में जाना है, किसी ने सीए करना चाहता है। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी वो सोच रहे होंगे उन्हें क्या बनना है, जिंदगी में क्या डायरेक्शन चाहिए प्रॉपर।
مینٹورشپ آپ لوگ کس طرح پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچے کو اپنا ٹیلنٹ اور اپنے رجحان کے بارے میں دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہے کہ بچے کو آپ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں. جب تک وہ باقی چیزیں دیکھتا نہیں ہے نا, وزٹ نہیں کرتا, دیکھتا نہیں ہے, تب تک اس کو پتہ نہیں چلتا. اور پاکستان سویٹ ہوم میں مکمل آزادی ہے, جو بچہ جو بھی بننا چاہے. ماشاءاللہ بہت سارے بیٹے فورسز میں گئے, بہت سارے سی اے کر رہے ہیں, بہت سارے میرے شعبے میں آ رہے ہیں, کچھ سیاستدان بن رہے ہیں, کچھ ایڈوکیٹس بن رہے ہیں, ماشاءاللہ دیگر بھی ڈاکٹرز بہت سارے بن رہے ہیں. اس لیے مکمل آزادی ہے. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے بچوں کو والدین یہ آزادی دیں کہ جو ان کا شوق ہے, جو بننا چاہتے ہیں, اس طرف جائیں. کیا اور پاکستان سویٹوں میں سارے شعبے موجود ہیں. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی بچہ اپنے لیول پہ, لیکن اس کو سوچنا ضرور چاہیے. جب بھی میٹرک کے بعد بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی پہلی پوڑی کہ اس نے پہلا قدم کس طرف رکھنا ہے, اگر جب تک وہ سوچتا نہیں اپنی ڈائریکشنز, تو میٹرک کے بعد موسٹلی بچے کیڈٹ کالج میں یا باقی سویٹوں کے بچے اپنی ڈائریکشن طے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بننا کیا ہے. اور پھر پورا انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے, اور بالکل پھر اسی لیول پہ جو سی اے کرنا چاہ رہا ہے, جو فورسز میں جانا رہا ہے وہ تیاری کرتا ہے, جو کیڈٹ کالج میں اپنا جو ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہا ہے اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. باقی بھی جتنے شعبے, آئی ٹی میں بہت بڑے بچے, بہت سارے بیٹے میرے گئے ہیں ماشاءاللہ, اے آئی میں بہت بیٹے گئے ہیں ماشاءاللہ, نیو ٹیک یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, پیاس, جتنے بھی آپ پورے پاکستان ٹاپ یونیورسٹیز میں گئے, اس لیے کہ یہاں پہ بالکل اوپن, جو وہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. ظاہر ہے. اچھا وہ تو پڑھ رہے ہیں, یس, جو پہلی پوڑی ہے وہ ان بچوں جیسی طے کرنی پڑے گی. کہ آپ پڑھیں گے, میٹرک میں کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر ساری پوڑیاں آسان. آگے تو سارا جو معاملہ ہے وہ کمپیریٹیو ہے. پہلا قدم ذرا مشکل ہوتا ہے, ہاں, اس میں آپ کا ساتھ ہے تو اس لیے وہ بھی ان کے لیے. باقی تو پھر بڑی آسانی ہے. اب تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلی دفعہ بورڈ میں پوزیشن کیسے لیں. انشاءاللہ وائی ناٹ, اور لے سکتے ہیں جتنے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. فہد کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہو؟ میں یونائٹڈ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. ایک ایسا مطلب متحد پاکستان, جس طرح ہمارا کالج ہے اس میں پورے پاکستان سے بچے ہیں, اور وہ ایک ہی مطلب شیلٹر کے نیچے رہتے ہیں, اور وہ صحیح یونائٹڈ ہیں, ان کے درمیان بانڈنگ ہے, اسٹرانگ بانڈنگ ہے. اس طرح پاکستان بھی انشاءاللہ فیوچر میں انشاءاللہ یونائٹڈ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ تینوں سے ایک ہی سوال ضرور ہم کریں گے, بیکاز دیکھیں یہ بچوں کے اندر نا, ہم نے صرف یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے بچے صرف کمپلین کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, جس طرح صفائی بہتر ہونی چاہیے, جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں, یا سیوک سینس لوگوں میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے کچھ مسائل ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں نا صرف کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خراب ہے, وہ خراب ہے. ہم سلوشن اورینٹیڈ اپروچ نہیں اپنی رکھتے. ایسے میں کیا ایک ایسی, عرفان آپ سے شروع کریں گے, کیا ایک ایسی پرابلم ہے جو آپ دیکھتے ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اور آپ آگے چل کے اس کو سولو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا گول ہے کہ میں اس چیز کو بہتر کروں گا ایز اے سٹیزن آف پاکستان؟ دیکھیں, یہ جو ہمارے ملک میں جتنے بھی مسئلے, یہ ایک انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں, اگر ہر بندہ اور اس ملک کا ہر سٹیزن اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. دیکھ, ہمیشہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا. کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. اگر ایک انڈیویجول بھی اپنے آپ کو اسٹرائٹ راستے پہ لے کے جائے, مطلب وہ صفائی کا خیال رکھے, ایک ایک کر کے, مطلب جس طرح قطرہ قطرہ بن کے دریا بنتا ہے, اسی طرح اگر ملک کا ایک ایک اسٹوڈنٹ, ایک ایک سٹیزن, ایک ایک آدمی اس ملک کے ساتھ مخلص رہے, بالکل جس طرح اس کا مثال ہم اپنے پپا جان کا بھی دے سکتے ہیں. اس ملک کے لیے اگر سارے لوگ اس کے ساتھ مل جائے, ہمارے جیسے لاکھوں یتیم اور بچے بھی ہیں, ان کے بھی وہ مل جائے, یہ مسئلے لٹریسی کا جو مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, یہ ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسرے مسائل بھی. اچھا, بڑی کتنی پیاری بات کی انہوں نے, کتنی اچھی سوچ ہے کہ ہر انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکے, ہر انسان اگر اپنا ایک سیلف انالیسس کرنا شروع کر دے, اکاؤنٹیبلٹی کرے, اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سو یہ ہے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا, سب سے پہلے یہ سوچیں آپ نے اس ملک کو کیا دیا. اس ملک نے پہچان دی آپ کو, اس سے بڑی کیا بات ہے. ایگزیکٹلی, آپ آزاد سانس لے رہے ہیں, آزاد فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں. آپ نے کیا سوچا ہے, کیا گول سیٹ کیا؟ میرا یہی گول ہے کہ میں انشاءاللہ بڑا ہو کے ایک انسانیت کی خدمت کروں. اور سب سے پہلے یہ جو پاکستان میں جتنے بھی یہ جو ہے الٹریسی والا ہے, جو پاکستان سے کافی بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے باہر ہیں جو, اور یہ میں ان سب بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک پاکستان سویٹ ہوم کی طرح ایک ادارہ کھولنا چاہتا ہوں. پاپا جان سے, اپنے پاپا جان سے. پیاری بات ہے. دیکھیں
جو ایشوز آپ نے فیس کیے اور جس طرح آپ کو سپورٹ ملی, آپ چاہتے ہیں کہ ویسی سپورٹ, اس سے زیادہ سپورٹ آپ پرووائڈ کر سکیں آنے والے وقتوں میں. اور اسی ادارے کے ساتھ ہی ضمیر خان صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے بعد یہی بچے ہیں جو باغ دور پہلا چیریٹی کا ادارہ ہوگا انشاءاللہ کہ جس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹرسٹی یہ خود ہوں گے, اور انشاءاللہ میری زندگی میں سی او میں سے ہوگا, کیونکہ یہ بچوں کی امانت ہے. بالکل ایسے. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سویٹ ہوم ماشاءاللہ پوری دنیا میں کس طرح پرواز کرتا ہے اور کس طرح آگے لے کے چلتے ہیں میرے بیٹے. انشاءاللہ. ضمیر صاحب چونکہ دیکھیں جیسا اس نے بھی بات کی نا کہ ادارہ اور بنانا ہے, دیٹ مینس دیکھیں ہمیں اور ادارے چاہیے, ہمیں وہ انفراسٹرکچر اور چاہیے تاکہ اسی ماحول میں اور بچوں کی تربیت ہو سکے, بیکاز ظاہر ہے بہت سارے علاقوں میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں. دیکھیں سب سے پیاری میرے بیٹے بلوچستان نے بات کی, اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا. ہم ہر وقت گلا کرتے ہیں جی پاکستان نے کیا دیا, فوج نے کیا دیا, فورسز نے کیا دیا, فیڈرل گورنمنٹ نے کیا دیا, صوبوں نے کیا دیا. اتنی زبردست میرے بیٹے نے بات کی کہ سب سے پہلے سوچے کہ ہم نے کیا دیا. دیکھیں پاکستان نے تو ہمیں شناخت دے دی, بے شک, ہمیں پہچان دے دی, ہمیں پرچم دے دیا, ہمیں آزادی دے دی, ہمیں ایک وطن دے دیا, ہمیں ایک پاسپورٹ دے دیا, ہمیں ایک شناختی کارڈ دے دیا, ہمیں ایک شناخت دے دی کہ ہم پاکستانی ہیں. اب سوچنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کہہ دیا. بالکل ایسے. اور اگر اس بچے کا میسج بلوچستان کا ہی میسج لے کے چلے سارے پاکستان کے لوگ کہ نہیں ہم نے تھوڑا تھوڑا ضرور پاکستان کو دینا ہے. اگر ہم 25 کروڑ تھوڑا تھوڑا بھی پاکستان کو دیں, اگر آج ہی ہم طے کر لیں کہ سارا پاکستان صاف ستھرا ہو, میرا گھر صاف ستھرا ہو, میرا شہر صاف ستھرا ہو, میرا علاقہ صاف ستھرا ہو, سب آج ہی اگر ہم اپنے آپ سے لیں, گھر سے, محلے سے, یونین کونسل سے, گاؤں سے, ڈسٹرکٹ سے, تحصیل سے, تو کیا بات, تو سارا پاکستان 25 کروڑ صحیح بات لوگ ہیں ہم اس میں. اور اس میں ہماری گڈ لک یہ ہے کہ 25 کروڑ میں 14 کروڑ تو وہ ہے جو ینگ ہے, جو بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا. بالکل ایسے. یہی اگر آج کے نوجوان ہی طے کر لے تو سارا پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے. نوجوانوں نے تو اور ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں, مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. بالکل انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ سارا پاکستان پہلے بھی ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھا کیسے ہو, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بچے کریں گے, یہ بچے کریں گے, اور انشاءاللہ پوٹینشیل بھی ہے ان میں, ول بھی ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, اور کرنا بھی ہے, یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ضمیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا along with these talented students جو کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہے, اور اس کیڈٹ کالج میں اس وقت موجود ہیں, اور جس طرح سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم محنت بھی کر رہے ہیں اور ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اور ہر بچہ اپنے انداز سے اس پاکستان کو سوچ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اور سب کا انداز بہت خوبصورت ہے, and above all پازیٹیو ہے. بہت شکریہ جی. عرفان اللہ, راجہ فہد, اشر, حفیظ, ریحان, نظام الدین, صالح, علی حسن, حسان, ہادی, حسیب اینڈ زمرد خان صاحب, پاپا جانی آف ناٹ جسٹ دیز اسٹوڈنٹس, ذرا اور بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے سپورٹ کیا ہے, ان کو آپ آگے لے کر چلے ہیں بہت پیاری سوچ کے ساتھ. اللہ اس سوچ کو بھی سلامت رکھے, اور ہمیں جس طرح آپ آخر میں بات ہو بھی رہی تھی نا کہ وہ جو یہ سوچ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, میری کیا ذمہ داری تھی, کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے, اس سوچ کے ساتھ ہمیں اپنے دن کو پلان کرنا چاہیے تاکہ ہم واقعی ایک ایسا پاکستان اپنے جو بھی گول سیٹ کریں اس میں پاکستان کو, پاکستان دیٹس ویری امپورٹنٹ, پاکستان فرسٹ شوڈ بی ان آور تھاٹس. اگین تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت شکریہ ساتھ موجود تھے ہمارے اس شو کے لیے. ہم ناظرین آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.